بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو کیسے آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ اور مرد تو جیسے دلاور شاہ بھی کیا تھا، کیونکہ علیزہ افندی نے وہ بات کہہ ڈالی جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جس کو سن کر وہ خود بھی دم بخود سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے دکھ، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو چھوتی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور اس کے پورے جسم کے ساتھ ساتھ دلاور کے ہاتھ پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی لرز رہی تھی۔ اور اس کی ایسی حالت اور ایسی کیفیت دیکھ کر دلاور کی اپنی کیفیت اور حالت بھی عجیب سی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا بھی جیسے اپنی جگہ پہ جوں کا تو ساکھ سا رہ گیا۔ شادی؟ دلاور شاہ کے منہ سے نکلنے والا لفظ بھی جیسے بے یقین اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ ہاں شادی، پلیز ڈرائیور مجھ سے شادی کر لو، پھر مجھے تمہارا ہر ستم ہر سزا قبول ہوگی، پھر تو تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو بھی میں اف نہیں کروں گی، بس مجھ سے نکاح کر لو۔ علیزہ کا لہجہ بکھر رہا تھا، آواز میں لرزش تھی اور الفاظ بے ربط سے ہو رہے تھے۔ پلیز ڈرائیور مجھے مارو، لیکن عزت کی موت مارو، یوں ذلت کی موت مت مارو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے میری عزت میری آبرو مجھے واپس بخش دو، مجھ سے نکاح کر لو۔ علیزہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے جواباً دلاور کے ہاتھ میں پکڑا نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے ٹرے میں جا گرا۔ اس کے دو عالم لرز اٹھے تھے، پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے شکر الحمدللہ قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی، اور وہ زمین کے اندر نیچے نیچے دھنستا جا رہا ہے، کسی بھنور کی طرح چکراتی ہوئی زمین۔ شکر الحمدللہ۔ اسے اپنے بھنور کی لپیٹ میں لیتی اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی، اور اسے اس بھنور سے نکلنے کا کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویسے ششتر ہوا کہ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا، اور وہ تھی کہ تڑپ تڑپ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اپنی ذات کی قبولیت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ڈرائیور میں تمہارا ہر ستم ظلم سہ لوں گی، ڈرائیور میں تمہارا ہر ستم ظلم سہ لوں گی، ہر جبر برداشت کر لوں گی، بس مجھے دین و دنیا کی نظر میں سرخرو کر دو، مجھے بچا لو سب کی نظر اور سوالوں سے، ورنہ میں مر جاؤں گی ڈرائیور، مر جاؤں گی، خدا کے لیے ڈرائیور مجھے بچا لو، سب سے چھپا لو، پلیز ڈرائیور مجھے چادر دے دو، مجھے ڈھانپ دو، میں ننگے سر کھڑی ہوں، میری عزت رکھ لو، نکاح کر لو مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے اس قدر تڑپ رہی تھی کہ اگر اس لمحے وہ دلاور شاہ سے بھی اس کی عمر بھر کی کمائی، اس کی تمام جمع پونجی، اس کے گھر بار سے میری اس کی جان بھی مانگتی تو وہ یقیناً دے دیتا، لیکن اس لمحے جو کچھ وہ اس سے مانگ رہی تھی وہ دینا تو دلاور شاہ کے لیے جان دینے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا وہ کسی عاجز سے بے بس سوالی کا سوال سن کر دلاور شاہ کا مٹھی میں اسے دینے کے لیے خاموش و چپ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کچھ نہیں کا احساس ہوتے دلاور شاہ کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات بھی ایک دم منجمد ہو کے رہ گئے، جس کے باعث اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنا رو رہی ہے، کتنا تڑپ رہی ہے، اور کتنا گڑ گڑا رہی ہے۔ اسی جامد کیفیت احساسات اور دل و دماغ کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا اور قدم واپسی کے لیے موڑے، اور علیزہ اس کی خاموشی اس کے قدم کی واپسی پر یوں تڑپی کہ جیسے دلاور شاہ نے چپ چاپ قدم واپس نہیں موڑے بلکہ اس کی شہرک کاٹتی ہوں، اور اس شہرک کے کاٹے جانے کے درد سے پلپلا کر ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی اور تیزی سے ایک سائڈ سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اس کے راستے میں حائل ہو کے تھی۔ نہیں ڈرائیور، اس طرح نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں جا سکتے، تمہیں کچھ تو کہنا ہوگا، تمہیں کچھ تو کرنا ہوگا، تم مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہو نا تو کرو، جتنا مرضی ظلم کرو، جتنا تمہارا دل چاہتا ہے اتنا کرو، مگر خدا کے واسطے مجھے ٹھکراؤ مت، کیونکہ تم نے اگر مجھے ٹھوکر ماری تو میرا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، میں دو جہان سے ٹھکرا دی جاؤں گی، پلیز ڈرائیور پلیز۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اور دلاور شاہ کے قدم ایک بار پھر زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ علیزہ کے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے اور چڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر سر جھکانے پر مجبور ہو گیا، اور علیزہ اس کے سر جھکانے کے انداز سے سمجھ گئی کہ سر انکار میں جھکا اقرار میں نہیں، اور اس کے جھکے ہوئے سر نے علیزہ کو اور تڑپا دیا، جبکہ دلاور نے اس کے سامنے سے ہٹ کر وہاں سے گزر جانا چاہا، مگر اب کی بار اس کے قدم زمین نے نہیں بلکہ کسی اور نے جکڑ لیے تھے، اور دلاور شاہ اپنی جگہ پر جم کے رہ گئے، اس کے عرش اور فرش کانپ گئے تھے، اس کی پوری ہستی لرز اٹھی تھی اور بری طرح دہل گیا، پھر بڑی حویلی کی عزت اور آن وقار بندی کی بیٹی اس کے قدموں میں جھک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے تو گویا اس نے آج اپنی انا، اپنا غرور، اپنی ذات دلاور شاہ کے قدموں میں ڈال دی تھی، تو گویا اب اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ خالی ہو چکی تھی، ہار چکی تھی، لٹا چکی تھی، سب کچھ اس کے پیروں میں ڈال دیا تھا۔ لوگ محبت یا نفرت کی جنگ میں دل ہارتے ہیں، لیکن وہ اپنا آپ ہار گئی تھی، اپنی انا، اپنا غرور، اپنی ذات ہار گئی تھی، صرف اور صرف اپنی عزت کی خاطر اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ وہ بے بس اور پسپا ہو چکی تھی، اور اس کی بے بسی اور پسپائی کا خیال آتے اس کے ہاتھوں کا لمس دلاور کو پیروں پر کسی کرنٹ کی طرح محسوس ہوا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے، مگر علیزہ پھر بھی اس کے پاؤں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے اس عمل کے دوران کس پل سے رات سے گزری تھی دلاور شاہ اس چیز کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا، مگر وہ اس کے اس عمل کے دوران کس پل سے رات سے گزرا تھا علیزہ افندی اس چیز کا کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ علیزہ کی حالت سے باخبر تھا، جبکہ علیزہ اس کی حالت سے بے خبر تھی۔ وہ بس تڑپے جا رہی تھی اور تڑپائے جا رہی تھی۔
پلیز ڈرائیور، آج جو جی چاہے کرو، مگر پلیز انکار مت کرو۔ آج تم مجھے عزت دو گے تو کل اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کسی کی عزت اور عیب ڈھانپنے والے پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تم پر بھی مہربان ہوگا۔ تم میری عزت اور میرے پاپا کا عیب ڈھانپ دو، خدا کے لیے ہمیں ڈھانپ دو، اللہ تمہاری عزت اور تمہارے عیب ڈھانپے گا۔ پلیز ڈرائیور، مجھ سے نکاح کر لو۔ دلاور کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی اور دل پہ جیسے ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب اس کی ماں اس کے پاپا کی لاش چارپائی پر گھر آتے دیکھ کر تڑپی تھی، دیوانہ مار بھاگی تھی، روئی تھی، کرلائی تھی اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اس کے بابا کی لاش سے لپٹ گئی۔ اور اس کی آمد کے اس منظر نے دلاور شاہ کی معصومیت اور بچپن کو مار کر اسے اتنا سخت و صفاک بنا دیا کہ وہ آج اس مقام کو پہنچ گیا کہ جہاں ایک عورت اس کے قدموں میں جھکی سے عزت و آبرو کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ اسے عزت اور آبرو دینے سے قاصر تھا، کیونکہ لیزے کو دینے کے لیے اس کے پاس دکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے معاملے میں اس سے زیادہ بے بس اور لاچار تھا، کیونکہ اس کی اماں کا درد اور بابا کی لاش اسے اپنے عزم اور ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتے تھے، کیونکہ 22 سالہ عزم اور ارادے اس کے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، اس کے ساتھ سوئے تھے، اس کے ساتھ جاگے تھے، اس کی زندگی کا حصہ تھے، وہ دلاور شاہ کی ہڈی اور خون میں رچ بس چکے تھے، اس کے دماغ میں لاوے کی طرح پکتے تھے، اس کی زندگی کا مقصد اور اولین ترجیح عزم و ارادے تھے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتا یا پھر اپنے قدموں سے اکھڑ جاتا؟ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ انسان تھا، اس کے سینے میں دل تھا اور دل میں کونا ضمیر کا بھی تھا، جس وقت اس لڑکی کی وجہ سے شرمندہ عورت اور اسے بھی کر رہا تھا۔ دلاور شاہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح پتھر ثابت کرتا ہوا اس کی گرفت سے اپنے پاؤں کو آزاد کروا کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیور! اور وہیں فرش پر بیٹھی ذلت، اذیت اور بے بسی کے احساس سے چیخ اٹھی تھی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ بڑا ہی لعنتی وہ بغیرت انسان ہے۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی اور باپ بیٹی کا یہ کھیل کافی دیر سے جاری تھا، جس کو کھیلتے کھیلتے بالآخر تھک گئے تھے۔ وہیں لان چیئرز پر بیٹھ کے جبکہ وہیں ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی گیٹ سے باہر نکل آئی، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی کہ گھر سے باہر نکل آئی اور کس راستے پر کس طرف جا رہی ہے۔ وہ بس ہاتھوں سے ہوا میں راستے کی سمت ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھی تھی، اور جس راستے پہ وہ آگے بڑھی تھی وہ راستہ اونچائی کی طرف جا رہا تھا، اتنی اونچائی کی طرف جس کو دیکھ کر ہی خوف آ جائے۔ وہ تھکی دیکھ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بے خبری میں موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ پاپا پاپا بولے نا، کہاں ہیں آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز آپ سامنے آ جائیں نا، میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اپنی دھن اور بے خبری میں نے پکارتی ایک بہت ہی اونچی پہاڑی کی طرف آنے کے لیے، جس کی ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف کھائی تھی۔ ٹھاٹھے مارتا سمندر اور گہری کھائی سے نگلنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان سب سے انجان اپنے پاپا کو پکار رہی تھی۔ تے پاپا انا سی لادنوں کا کھیلن دے وچ لا کے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری دھی کتنے نکل گئی۔ پاپا! اب کی بار اس نے انتہائی زور سے پکارا۔ تھوڑی دیر سانس بحال کرنے کی اور سے بیٹھنے والا وقار فندی کے لیے پکار دل دہلا دینے والی ثابت ہوئی۔ ایک دم گھبرا کے اٹھے اور اسے ڈھونڈتے باہر آ کے وہ جس سے آگے بڑھے تھے، ان کے جسم سے جان ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نہیں یاد تھا کہ لیزے کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، لیزے تو وقار فندی کتوں آ گئے؟ اس کا نہ دیکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ بوکھلا رہے تھے۔ پاپا! لیزے کی پکار پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس طرف کو بھاگے جس طرف سے آواز آ رہی تھی، اور اس طرف آ ہی گئے تھے، اور وہاں آ کر نہیں محسوس ہوا کہ جیسے جسم میں جہی سے ہی جان بھی کسی نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، کیونکہ ان کے کلیجے کا ٹکڑا، ان کی زندگی، ان کا سرمایہ حیات، ان کی لیزے موت کے منہ میں کھڑی تھی۔ وہ بس دور کھڑے دیکھ رہے تھے، بے بس، لاچار، کمزور اور عاجز۔ کچھ کرنے کی سکت ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی اختیار تھا۔ پاپا پلیز ہیلپ می، مجھ سے یہ پٹی نہیں کھل رہی، پاپا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، پلیز یہ کھول دیں، پلیز ہیلپ می۔ وہ سختی سے بندھی ہوئی پٹی کو کھولنے کی کوشش میں کبھی ایک قدم آگے بڑھ رہی تھی اور کبھی پیچھے ہٹ رہی تھی، اور اس کی زندگی بس اسی ایک قدم کے آگے اور ایک قدم پیچھے کے درمیان ڈول رہی تھی۔ اگر ذرا جو تیسرا قدم اٹھا لیتی تو یقیناً موت کو آغوش میں پہنچ جاتی، اور وقار افندی سے اسی تیسرے قدم سے باز رکھنا چاہتے تھے، اسے پکارنا چاہتے تھے، اسے بچانا چاہتے تھے، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی آواز بند ہوگی۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے، کوشش کے باوجود بھی ان کے حلق سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے روکنے اور اسے پکارنے سے قاصر تو یہی سوچ کر وقار افندی کے رگوں میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے سامنے تھی، لیکن وہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے بہت دور، بہت فاصلے پر تھی، اتنے فاصلے پر جتنے فاصلے پر زندگی سے موت تھی۔ یا تو لمحہ بھر کا فاصلہ تھا، یا پھر عمر بھر کا فاصلہ، اور ادھر لیزے افندی اپنی آنکھوں پہ بندھی پٹی سے الجھ رہی تھی اور بے بس ہو رہی تھی۔ پاپا پاپا پلیز کہاں گئے آپ؟ علیزہ کی پریشان اور بھرائی ہوئی آواز نہیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی، لیکن ان کی اپنی آوازوں کو کوئی ایسا لب ہو چکی تھی، اس کشمکش اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار اور موز اور چھوکا علیزہ کے قدم کھاڑ گیا۔ وہ اتنی نازک تھی کہ ہوا کے سر پھرے جھونکے سے ٹکرا کے اور اس کا یہ لڑکھڑانا اسے موت سے قریب کر گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا، وہ سیدھی ہزاروں فٹ نیچے گہری کھائی میں جا گری۔ اس کی دل خراش چیخیں پوری وادی میں گونجی تھی۔ پاپا! اس کی آخری چیخ اور آخری پکار بھی یہی تھی، اور وقار افندی تھرا اٹھے۔ علیزہ! انہوں نے اپنی پوری قوت سے اسے پکارا، اور اس پکار سے بھی پوری وادی گونج اٹھی۔ ان کی علیزہ ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئی، وہ اسے بچا بھی نہیں سکے، تو اسی خیال اور اسی درد کے ہاتھوں وہ سرتپا پسینے میں شرابور ہو گئے، ان کا جسم مر گئے بسمل کی طرح مانے تڑپا تھا، جس کے باعث ان کے ساتھ بیڈ پر سوئی آسیہ افندی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر لیمپ جلا دیا۔ وقار!
کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آسیہ فندی نے کافی تشویش سے پوچھا، کیونکہ ان کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگے ہوئے لگ رہے تھے۔ وقار کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ لیزے، ان کی فالت زبان سے بمشکل علیزے کا نام ادا ہوا اور آسیہ فندی ساکت و سامت سی رہ گئی۔ علیزے؟ انہوں نے انعام زیر لب خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ 2 ماہ بعد ان کی مفلوج زبان نے پہلی بار حرکت کی تو علیزے کے نام پر وہ حیرانہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ یعنی ان کا لاچار مفلوج بے بس جسم علیزے کے نام پر اور علیزے کی تکلیف پر اب بھی تڑپ اٹھتا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ ان کی حالت علیزے کی وجہ سے نہیں بلکہ علیزے کے لیے ایسی ہو گئی تھی۔ انہیں بس علیزے کے دکھ کا دکھ تھا، انہیں بس علیزے کی تکلیف تھی، اور آج بھی اپنے درد پہ نہیں علیزے کے درد پہ تڑپے تھے جیسے اس وقت تڑپ رہے تھے۔ رات کے اس پہر ان کی ایسی حالت اور ایسی تڑپ دیکھ کر آسیہ فندی گھبرا گئی، کیونکہ ان کی حالت رفتہ رفتہ مزید بگڑ تھی۔ علیزے، مشکل ہامتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دوران لڑکھڑاتی زبان سے اس کا نام مکمل کر پا رہے تھے۔ ان کا لہجہ جیسے بھیگ رہا تھا۔ اس وقت علیزے آپ کو کیا یاد آ گئی کہ آپ نے اسے خواب میں دیکھا؟ کیا ہوا اس کو؟ آسیہ فندی کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ جان گئی کہ ضروری نہ کوئی بھیانک خواب دیکھا نہیں۔ ان کا یہ سوال کہ کیا ہوا اس کو انہیں دوبارہ سے کچھ دیر پہلے کے منظر کی یاد دلا کر وہ منظر پھر سے ان پر لرزہ طاری کر گیا تھا اور ان کی روح بھی کپ کپ آ گئی۔ وقار آپ پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو، میں بھی دانیال کو بلاتی ہوں۔ آسیہ فندی کے ہاتھ پاؤں پھول کے وہ تیزی سے موبائل اٹھا کر دانیال کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ عائشہ فندی کی فیملی نیکسی میں رہتی تھی، اپنے بیڈ روم سے نکل کر نیکسی تک جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی کسی دوسرے گھر جانے اور آنے کے برابر لگتا۔ اسے جانے اور آنے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا تھا، اس لیے بہتر تھا فون کال کا سہارا لے لیتی، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو؟ دانیال کی آواز نیند کی وجہ سے کافی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال میں بات کر رہی ہوں تمہاری آنی، بیٹا تمہارے ڈیڈ کی حالت بہت خراب ہے، تم جلدی سے پہنچو۔ آسیہ فندی کا خود پر اختیار نہیں رہا، وہ رو پڑی۔ ان کے رونے کی وجہ سے آواز سن کر دانیال کی آنکھیں کھل گئی۔ پلیز آنی آپ پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں۔ دانیال نے اجرت اور پریشانی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، پھر اگلے 5 منٹ میں ان کے پاس ان کے سامنے موجود تھا۔ لیکن وقار فندی کی اس قدر بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے فوراً ان کو اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا اور مبارک خان کو کال کر کے گاڑی نکالنے کا۔ البتہ ان کے شور کی آواز سن کر باقی سب بھی بیدار ہو چکے تھے، پوری حویلی میں افرا تفری سی مچ گئی۔ وہ رات تھی کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے سرکنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور اس پہاڑ نما رات میں دلاور شاہ کو اپنا آپ بھی کسی پہاڑ کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ ایک ہی جگہ پر ساکت جامع ٹھہرا ہوا لیکن مٹی کا ڈھیر، دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ لے مگر اپنے لیے کچھ بھی نہیں۔ بے شک وہ پتھریلی چٹان کی مانند تھا، لیکن اس کی بنیاد تو آخر مٹی تھی نا۔ آخر اگر ذرا سی کمزور پڑ جاتی تو پوری چٹان ڈھیر ہو جاتی، اور چٹان کے ڈھیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ زمین بوس ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اس مقام پر تھا جہاں ورنہ چٹان بن کے رہنا آسان تھا اور نہ ہی زمین بوس ہونا آسان تھا، بلکہ وہ تو اس وقت اس مقام پہ تھا جہاں پر ہر قدم ہر فیصلہ موت اور اذیت کا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ اتنا مشکل کہ دلاور شاہ جیسا بااختیار انسان بھی بے بسی کی سولی پر لٹک گیا اور کلیجے کے اندر نیزے کی انی گڑی تھی رہ گئی۔ اور جب سے لیزے کے پاس اٹھ کے آیا تھا بس یوں ہی یکٹک کھڑکی میں کھڑا گھر کی بیک سائڈ پر بنے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا، جس کے شفاف پانی کے اوپر ہلکی ہلکی دھند و غبار کی تہ چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ایسی دھند و غبار کی تہ دلاور شاہ کے اپنے دل پر چھائی محسوس ہو رہی تھی، جس میں ایک چہرہ جو کبھی چھپ رہا تھا تو کبھی ابھر آتا، کبھی اداس اور مایوس لگتا، کبھی خوش و شاد نظر آتا، اور وہ چہرہ جس کے رخساروں پر دلاور کا دل بوسے دیتا تھا اور آنکھیں سجدہ کرتی تھی۔ دل کے بوسے اور آنکھوں کے سجدے صرف اس چہرے کو تو نصیب تھے، دلاور کو وہ چہرہ نصیب نہیں تھا۔ زری، دلاور نے گہری سانس کھینچی اور دل میں سے سکتا ہوا لفظ کپ کپاہٹ کی صورت میں ہونٹوں سے دابا۔ اچھا، جو زری پاگل تھے آپ بھی زری پیچھے ہی پاگل ہے۔ آج تم مجھے عزت دو گے تو کل اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کسی کی عزت اور عیب ڈھانپنے والے پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ تم میری عزت اور میرے پاپا کا عیب ڈھانپ دو، خدا کے لیے ہمیں ڈھانپ دو، اللہ تمہاری عزت تو تمہارے عیب ڈھانپے گا۔ پلیز ڈرائیور مجھ سے نکاح کر لو، پلیز پلیز ڈرائیور مجھ سے نکاح کر لو، پلیز ڈرائیور مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کے کانوں میں بس ایک جملے کی پاسکش سنائی دے رہی تھی۔ وہ تھک ہار کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے کھڑکی کے قریب ہی رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ علیزے، دلاور کو خود بھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کے ہونٹوں نے بے دھیانی میں علیزے کے نام کو چھوا، بس اس کے ذہن میں تو سوچوں کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ وہ تھا کہ اس سمندر میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھو شاہ، زندگی میں ایسا کچھ مت کرنا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ تم وقار فندی کو بیچ چوراہے پہ الٹا لٹکا کر گولی بھی مار دو گے تو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ آخر ایک مرد کا بھگتان عورت کے بھگتے، وقار فندی کی سزا وقار فندی کو ملنی چاہیے، اس کی بیٹی کو نہیں، کیونکہ عورت محبت کی طرف سے ملنے والی چوٹ تو سہ لیتی لیکن عزت کی طرف سے ملنے والی چوٹ نہیں سہ پاتی، ہمیشہ اس چوٹ سے بلبلاتی رہتی ہے، اور یہ چوٹ اور بلبلانا تم نہیں جان سکتے۔ بطول شاہ کی تلخ سی آواز اس کی سماعتوں میں ابھر کر معدوم ہوگی۔ اماں، وہ بے ساختہ بے چینی سے کہتا ہوا دوبارہ راکنگ چیئر سے کھڑا ہو گیا، اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا
اور رات کے اس پہر دلاور کو گاڑی نکالتے تھے۔ گلاب خان پریشان سا تیزی سے اس کے قریب آیا۔ صاحب آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا۔ تم گیٹ کھولو۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا اور گلاب خان اس کا منہ دیکھتے ہوئے پلٹ کر گیٹ تک چلا کر گیٹ کھول دیا۔ وہ اپنی گاڑی زناٹے سے نکال لے گیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور وہ گھر سے نکل کر سڑکوں پر آ گیا۔ اس کے اندر ابال اٹھ رہے تھے اور برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی ویکل اور مضطرب کیفیت کو ضبط کرتے کرتے اسے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ میں دنیا کا بے بس ترین انسان ہوں۔ میں کبھی کچھ بھی نہیں کر پایا، کسی کو محبت نہیں دے سکا، کسی کو عزت نہیں دے سکا، بلکہ یہ سب تو دور کی بات، میں تو اپنی ماں کو اس کی محنت کا صلہ بھی نہیں دے سکا۔ میں بہت بدقسمت انسان ہوں۔ مجھ سے بدقسمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیو کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا اور ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی مضبوط تھی کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی اور دل و دماغ میں ایک محشر برپا تھا۔ ویسے عالم میں تو اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی گاڑی کا رخ کس طرف ہے۔ شاید تم یہاں اس وقت؟ صبح کے 7:30 بجے کا وقت تھا اور وہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک گھر کے مختصر سے کوریڈور کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے دلاور شاہ کو دیکھ کر ان کے رواں قدم سیڑھیوں پر ہی رک گئے، لیکن اسے خاموش دیکھ کر ذرا سے توقف کے بعد ان کے قدم میں پھر سے روانی آ گئی۔ وہ تیزی سے جلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ شاہ تم بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بطول شاہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے انتہائی پریشانی اور تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اماں، زندہ سلامت ہوں آپ کے سامنے، اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے اسے الجھی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں پلیز آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، میں یہاں آپ سے ملنے کے لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دلاور نے خفگی سے کہتے ہوئے اپنے چہرے پر رکھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم اس وقت اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، مگر کیوں؟ خیریت؟ وہ بھی آخر دلاور شاہ کی ماں تھی، اس کے جواب پہ مطمئن ہونے والی نہیں تھی جیسے وہ خود نہیں ہوتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے جو آخری خیال ہے وہ آپ کا تھا، اور اس خیال کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کی طرف آ گیا۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھپکتے ہوئے بولا اور بطول شاہ نے چونک کر خاصی گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلا خیال کس کا تھا؟ ان کا سوال مختصر اور دو ٹوک تھا، جس پر دلاور کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور ان کے ہاتھ چھوڑ کے ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تمہیں زری کے خیال آتے ہیں اور زری کو تمہارے خواب آتے، تم یہ خواب و خیال کے سلسلے جوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے کافی مضبوط لہجے میں پوچھا اور صوفے کی سمت بڑھتے دلاور کے قدم ٹھٹک کے رکے کہ وہ پہلے خیال تک جا پہنچی تھی۔ کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے خیال آتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیسے خیال؟ میں نے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بس کچھ دوستوں کے اور کچھ دشمنوں کے۔ اس نے صوفے کی بیک سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی، جبکہ بطول شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوستوں کا خیال آنا تو محبت کی علامت ہے، مگر دشمنوں کا خیال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ ان کا لہجہ قدرے تیکھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ انسانیت کی۔ دلاور کے اگلے جواب پر بہت زیادہ چونکی۔ تو کیا تمہاری انسانیت کو اس کا خیال آتا ہے جو انسان ہی نہیں؟ بطول شاہ کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ پلیز اماں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے وقار فندی کا خیال آتا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ تو پھر؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس کی بیٹی کا خیال آتا ہے۔ دلاور کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس کی بیٹی کا؟ انہیں ایک اور جھٹکا لگا۔ ہاں، اس کی بیٹی کا، علیزے کا۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ ان کے سوال کافی مختصر سے تھے اور لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ گزشتہ رات میں اسے کھانا دینے گیا تھا، وہ بتاتے ہوئے ٹھہر سا گیا۔ پھر؟ انہوں نے اسے بولنے پر رخصت۔ پھر میں نے وہ سب دیکھا جو میرے پلان میں نہیں تھا۔ دلاور کہتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بطول شاہ اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے گئی تھی۔ وہ میرے قدموں میں جھک گئی تھی، وہ بڑے کرب سے بتا رہا تھا، اور بطول شاہ کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئی اور سینے کے اندر سالوں سے رکھا پتھر بھی کام کیا۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھے دلاور کو دیکھ کے رہ گئی۔ تم اپنی بتاؤ، تم جھکے یا نہیں؟ وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ میں کیسے جھک جاتا اماں؟ یہ میرے جھکنے کا مقام نہیں ہے۔ یہاں دلاور شاہ جھکے تو بغیرت کہلائے گا۔ وہ بے ساختہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جس انسان نے جھکنا وہ در نہیں دیکھتا دلاور شاہ، چاہے وہ در زری کا ہو چاہے علیزے کا۔ جب جھک ہی جانا تو پھر یہ در کیسا اور وہ در کیا؟ یہ در کیا اور وہ در کیا؟ وہ عجیب للک سے لہجے میں بولی۔ مگر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اماں، ہرگز نہیں، مر بھی جاؤں تب بھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نکاح؟ بطول شاہ نکاح کے لفظ پہ جیسے سناٹے میں آ گئی تھی۔ بے شک یہ انہی کا ظرف تھا کہ اسے جھکنے کا کہہ رہی تھی، مگر نکاح کا لفظ سن کر ایک بار تو انہیں یوں لگا جیسے ان کے جسم اور ان کے دل پہ کسی نے جلتے دہکتے کوئلیں ڈیل دیں، اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے بھی پرکھچے اڑ گئے اور وہ کھڑے کھڑے دھجیوں میں بکھر گئی تھی۔ ان کی ذات پہ سیاہ تاریکی کے سائے لہرا کے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کئی ہزار فٹ کی اونچائی سے پھینکے جانے والے شیشے کی ہوتی ہے، چکنا چور، ریزہ ریزہ ٹکڑوں میں تقسیم، اور ان تقسیم شدہ ٹکڑوں کو دوبارہ جمع کر کے ایک شکل میں لانا انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ مگر وہ باقی ایک مضبوط اور پتھریلی چٹان نما عورت تھی۔ وہ ناممکن بھی ممکن بنانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی تھی۔ ان کی حالت شیشے کے ٹکڑوں جیسی تو ہو سکتی تھی، مگر ان کی طاقت شیشے جیسی کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بہادر خاتون تھی اور انہوں نے بہادر ہی رہنا تھا، اور اپنی زندگی کو ایک جنگ سمجھتی تھی، اور جنگ انہوں نے اپنے آخری دم تک لڑنی تھی۔ اور اس جنگ میں سلسل کا انہوں نے کبھی اپنے رب سے شکوہ بھی نہیں کیا۔ وہ شکوہ شکایت کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو صبر شکر کرنے والوں میں سے تھی، ورنہ انہوں نے آج تک اللہ نے جو انہیں دیا تھا اس پر شکر کیا تھا، جو ہوا تھا اس پر صبر کیا تھا۔ آج بھی ان کی آزمائش کی گھڑی تھی، آج پھر اللہ نے انہیں آزمایا تھا، وہ آزمائش کا پیالہ پی گئی۔ وقار فندی مت بنو، دلاور شاہ بنو۔
वकार फंदी मत बनो दिलावर शाह। बतूल शाह प्याला पी चुकी थी और दिलावर शाह दम बखुद सा रह गया। वो अपने सामने खड़ी औरत को फटी फटी आंखों से देख रहा था, यकीन करना चाहता है वाकई का औरत है या पथरीली चट्टान। इतना हौसला, इतना ज़र्फ और इतना सब्र तो इसने आज तक किसी औरत में नहीं देखा था जितना वो आज अपने सामने खड़ी औरत में देख रहा था। अम्मा। दिलावर के होंठों से अदा होने वाला ये लफ्ज़ भी कप आ रहा था क्योंकि बेयकीनी की इंतहा पर था। मैं ठीक कह रही हूँ दिलावर शाह, वकार फंदी मत बनो। तुम्हारी रगों में दौड़ता बाबर शाह का खून और इस खून में बहती बतूल शाह की तरबियत तुम्हें कभी भी ये इजाज़त नहीं देती कि तुम बेरहमी और सफाकी के रास्ते पर चलो या फिर तुम किसी वहशत या दरिंदगी का मुजाहरा करो। मैं तुम्हें एक इंसान देखना चाहती हूँ, हैवान नहीं। बतूल शाह का लब लहजा अच्छा खासा बेलचक नजर आ रहा था। अम्मा आप ये सब क्या कह रही हैं? दिलावर ने इनके मुकाबिल खड़े होते हुए इन्हें दोनों कंधों से थाम लिया, इनके एहसास से आ रही और सपाट चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है मैं जो कहती हूँ एक ही बार कहती हूँ, मुझे भी पता है कि तुम एक बार भी समझ जाते हो। बतूल शाह कदमों से उखड़ने वाली औरत नहीं थी, वो हमेशा अपनी बात और अपने फैसले पर अटल साबित हुई थी। तभी तो दिलावर को सुनकर इस कदर धचका लगा कि क्योंकि वो जो कुछ कह रही थी वो सब करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात थी। इसलिए वो आहिस्ती से नफ़ी में सर लाते पीछे हट गया। नहीं अम्मा, मैं ये सब नहीं कर सकता। आप मुझे हुक्म दो कि मैं अपना सर काट के आपके कदमों में रख दूँ तो कसम है इस पाक ज़ात की कि मैं एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करूँगा। लेकिन ये सब नहीं कर सकता। इसने इनकार कर दिया। क्यों नहीं कर सकते? आखिर इसको इस नौबत में पहुंचाने वाले भी तो तुम हो कि वो तुम्हारे कदमों पर झुकने पर मजबूर होगी। पहले इसने अपने बाप के की का भुगतान भुगता है, अब तुम्हारे की का भुगतान भुगतेगी। क्यों? किस लिए? आखिर वो औरत है इसलिए, या फिर तुम मर्द हो इसलिए? हालांकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम ऐसा कोई काम मत करना कि मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हें माफ़ ना कर पाऊँ, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने तब भी अपनी मर्ज़ी की और आज भी अपनी मर्ज़ी करो। क्या इस सब के बाद तुम मुझसे माफ़ी की तवक्का रखोगे? और खासे सख्त लहजे में बोलते हुए दिलावर शाह के चेहरे को देख रही थी। मगर अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझे कभी माफ़ी न कर पाएँ। वो जैसी थी वैसी ही है। मैंने इसके और अपने दरमियान मर्द और औरत वाली हवस और नफ्स को जगह नहीं दी। वो तो इतनी पाक है जितनी पहले थी। दिलावर ने माँ के सामने गवाही दी। मैं जानती हूँ कि वो इतनी पाक है जितनी पहले थी, मगर ये बात तुम किस किस को बताओगे और कौन कौन इस बात को मानेगा? वो जैसी थी कि वैसी है। ये बात तो या तो तुम जानते हो या फिर तुम्हारा खुदा जानता है, लेकिन खुदा की खुदाई नहीं जानती, क्योंकि खुदाई वही कुछ जानती है जो सामने नज़र आ रहा होता। अब सामने नज़र आने वाली चीज़ के पीछे क्या, ये कोई भी जानने की जहमत नहीं करता। बतूल शाह ने इंतहाई दुख से कहते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। अम्मा, आपकी हर बात और हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं इसके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि इसे वापस बड़ी हवेली छोड़ो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं मर तो सकता हूँ मगर वकार फंदी की बेटी को बीवी नहीं बना सकता, चाहे मेरे लिए इस दुनिया में रह जाने वाली वो आखिरी लड़की क्यों ना हो। दिलावर का लहजा बतूल शाह से भी ज़्यादा सख्त और पथरीला हो रहा था। अगर तुमने इसे वापस ही छोड़ना था तो लाए ही क्यों थे? वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को दूबदू जवाब दे रहे थे। मैं वकार फंदी को सज़ा देने के लिए इसे लाया था और वो सज़ा भुगत भी रहा है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल देखिए, इसमें वकार फंदी पर दौरा पड़ने की इत्तला है जो इसे आज रात ही पड़ा, और वो इस वक्त अस्पताल में। ये है इसकी सज़ा, इबरतनाक सज़ा। जब जब सोचेगा मरेगा और मैं इसे इसी तरह मार दूंगा, तड़पा तड़पा कर। वरना मैं चाहता तो इसे गोली भी मार सकता था, इसका एक्सीडेंट करवा कर इसे अपाहिज भी बना सकता था, मगर इसे फिर भी इतनी अजियत नहीं पहुंच सकती थी जितनी अब पहुंच रही है, सिर्फ इसके हाल से, इस सोच से कि इसकी बेटी दिलावर शाह के पास है, बाबर शाह के बेटे के पास। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि मेरी तरफ से मिलने वाली ये सज़ा वकार फंदी की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। और रही बात एलिज़ा फंदी की बेबसी की, तो वो मैं 1-2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, वापस भेज दूंगा इसे। इसने कहते हुए बात ही ख़त्म कर डाली और उनके सामने से हटकर बाहर निकल गया। अब इसका रुख अपने बेडरूम की तरफ था और बतूल शाह ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी देखती रह गई। देखो की बंदा, वो घर के आया था कि पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ भी खुश थी और बहनें भी आगे पीछे दौड़ती फिर रही थी। एक तो इसकी रहाई की खुशी, दूसरी इसकी जॉब की खुशी ने अपनी सारी तकलीफ़ें भुला डाली। अल्लाह ने वाकई ने सब्र का फल दे दिया और तब से अब तक दिलावर शाह के लिए दुआएं कर रही थी जिसने इन गरीबों पर इतना एहसान किया। क्या बात है, आखिर आज बड़ी दिल लगा कर तैयारी की जा रही है। आपने ऑफिस से जाना है, किसी डेट का प्लान है? मरियम इसका कमरा साफ़ करने की घर से दोबारा इसके कमरे में आ चुकी थी, मगर अभी तक आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। जब भी तो वह नज़रों का जावे बदल कर देखने पर मजबूर हो गया। दिल मुस्कुराता हुआ इसकी जिन पलटा था। उफ यार, पहली बार तो कहीं जाने के लिए तैयार हो ना, और आप लोगों को पहली बार ही खुटकने लगा। इसने मसनूई खफगी का इज़हार करते हुए कहा, जिस पर मरीम हैरान रह गई। ओह, तो आप चाहते कि हम आपको खुली छूट दे दें, आप पर नज़र भी ना रखें, और आप एक रोज़ अचानक ही हमारी भरजाई घर ले आए, वो भी हमें खबर किए बगैर? मरीम ने इसे बगौर जांचती हुई नज़रों से देखकर हैरत और मानी खेजी का मुजाहरा किया। ये भी खुशफहमी है तुम्हारी, वरना अचानक तुम्हारी भरजाई को घर ले आना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम तसव्वुर कर रही हो। ये काम अमीर लोगों के, हम गरीब लोगों के नहीं। अचानक शादियाँ वहीं अरेंज कर सकते हैं। अदील ने कंधे उचकार चारपाई के पाए पर पाँव रखकर जरा सा झुकते हुए बूटों के तस्मे बांधने लगा। ऐसी करम नवाजी अल्लाह कभी कभी गरीबों पे भी कर देता है, बस मायूस नहीं होना चाहिए, इसका करम कुछ किसी भी वक्त हो सकता है। मरीम कहते हुए इसके कपड़े और जूते वगैरह उठाकर समेटने लगी, लेकिन अभी अदील ने कुछ कहा भी नहीं था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होने लगी और अदील जल्दी जल्दी तस्मे बांध के सीधा हो गया। अरे, आज सुबह सुबह कौन आ गया?
وہ برآمدے میں لگے وال کلاک کی سم دیکھتے ہوئے باہر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی پوچھا اور ساتھ ہی دروازہ بھی کھول دیا، مگر دروازہ کھول دینے کے بعد وہ حیران پریشان اور بے یقین سے دیکھتے رہ گیا۔ اس کے سامنے مدیحہ حیات کھڑی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ مدیحہ نے اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے سلام کیا۔ ہاں وعلیکم السلام۔ وہ بمشکل اپنی حیرت اور پریشانی کے گھیرے سے باہر آتے میں توجہ ہوا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے خود ہی اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، اور عدیل اپنی بدحواسی اور کوتاہی پر خود کو سرزنش کرتا سامنے سے ہٹ گیا۔ سوری، آئیے آپ اندر آئیے۔ اس نے اسے راستہ دیا اور مدیحہ اندر آ گئی تھی۔ حالانکہ اندر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ اندر سے جھجک بھی رہی تھی۔ آخر وہ عدیل عمر کے گھر پہلی بار آئی تھی، جس پر عدیل کی بھی حالت ایسی تھی جیسے اس کی ہو رہی تھی۔ ارے مدیحہ آپ! مریم عدیل کے کمرے سے نکلتے ہوئے مدیحہ کو دیکھ کر بے ساختہ چہکی تھی اور لپک کے اس کے قریب آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مدیحہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کی سمت ہاتھ بڑھایا، جبکہ مریم اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اس کے گلے لگی۔ رشتہ قریب کا ہو تو قریب سے ملنا چاہیے، اس طرح دور سے نہیں، مریم نے زبانی لہجے میں کہتے ہوئے مدیحہ اور عدیل دونوں کو کنکھیوں سے دیکھا، اور عدیل بال کھچاتے پیچھے ہٹ گیا۔ امی امی باہر آئیں، دیکھیں کون آیا۔ مریم نے آبدہ خاتون کو آواز دی اور وہ فاروق نیازی کے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر مریم عدیل کے ساتھ کھڑی جینس اور لیڈیز کوٹ میں ملبوس انتہائی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ مدیحہ نے سب کو سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ امی، یہ دلاور شاہ کی بہن ہے، مدیحہ حیات۔ جب ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو یہی ہمیں اپنی گاڑی میں اسپتال لے کر گئی تھی۔ مریم نے اس کا تعارف کروایا۔ آبدہ خاتون کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مدیحہ سے ملنے سے پہلے ایک نظر عدیل کی سمت بھی دیکھا، وہ ان کی ایک نظر سے خجل سا ہو گیا، کیونکہ آبدہ خاتون اسے ایک نظر میں ستائش اور ماشاءاللہ کا احساس دلا چکی تھی۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لیے فاروق نیازی کے کمرے میں آ گئی۔ دراصل وہ اسے فاروق نیازی سے ملوانا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا نا بھائی صاحب؟ مریم نے ان کے اندر جانے کے بعد عدیل کو چھیڑا اور عدیل بے ساختہ ہنس پڑا۔ ارے یار، میں نے واقعی آفس جانا ہے، میرا کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ کا نہ ہو، ان کا تو ہے نا، اور ویسے بھی اب آپ نے آفس کے جانا بھلا، اب تو متھے لگ چکی ہیں، وہ بھی پہلے ہی روز۔ مریم نے آج پورا ارادہ باندھ رکھا تھا اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے کا، جس پر عدیل بار بار ہنس رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ ارے ہو سکتا ہے اس کا یہ متھے لگنا میری قسمت ہی سوار ہے۔ عدیل نے اپنے فائدے کا پہلو تلاش کیا، جس کو سن کر مریم بھی اس کی چلاکی اور ذہانت پر ہنس پڑی۔ صبح صبح دیدار ہو گیا، قسمت تو آپ کی ویسے سنور گئی ہے، مریم نے پھر چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، اتنے دنوں بعد ہوا یہ دیدار بھی، عدیل نے جیسے آپ بھری۔ بھائی، مریم نے حیرت سے چلا کے پکارا۔ چھوڑو یار، اندر جاؤ، امی اور ابا جی کے پاس اکیلی ہوگی۔ عدیل نے اسے اندر بھیجا۔ اور آپ؟ مریم نے جلدی جلدی سے دیکھا۔ میں بھی آتا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن ابھی سے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ مریم مدیحہ کو لے کے اس کے پیچھے آ گئی۔ آپ یہاں بیٹھیں، بھائی سے بات کریں، میں تب تک چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مریم اسے چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ مدیحہ کمرے کی تنہائی میں نروس سی ہوگی، اور اس کا نروس سا انداز عدیل کی خواہشوں کو کروٹیں بدلنے پر مجبور کر کے اس کا دل اس خواہش پہ تو زیادہ ہی مسئلہ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے بے حد قریب کر لے، مگر خواہش تو آخر خواہش ہی ہوتی ہے نا، پوری ہو جائے ضروری تو نہیں۔ سو مجبوراً گہری سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنی اس خواہش کو دبا کر خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ بیٹھیے۔ عدیل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر بڑے اہتمام سے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے عدیل کے بستر پر بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود ہی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کہ آج بھی آپ میرے ابا جی کی خیریت ہی پوچھنے کے لیے آئی ہیں؟ اس نے جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے والا سوال کیا۔ آف کورس، اور کس لیے آنا تھا میں نے؟ لیکن اس پر مدیحہ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، کیونکہ جس طرح ڈٹ کے وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، اسے صاف ظاہر تھا وہ اسے مزید نروس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے بہتر تو اس ارادے کو ارادہ ہی رہنے دیتی۔ ریئلی؟ عدیل نے اور زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ اینی ڈاؤٹ؟ مدیحہ نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بھی جیسے مسکرا دی۔ ہاں ڈاؤٹ تو ہے، اس نے اس بات میں سر لیا۔ کیا؟ مدیحہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، عدیل کا لہجہ بھی کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ مدیحہ ناسمجھی سے پوچھی تھی۔ یہی کہ آپ خیریت پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ خیریت دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ عدیل نے دیکھنے پر زور دیا، اور مدیحہ اس کا اشارہ سمجھتے اپنی مسکراہٹ روکنے میں ناکام ہو گیا۔ آخر وہ ٹھیک ہی تو سمجھا تھا، وہ اسے دیکھنے تو آئی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے دیکھا تو نہیں تھا۔ اوہ، تو یعنی میں ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ عدیل اس کی مسکراہٹ سے باغ و بہار ہو گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہی سمجھے تھے؟ مدیحہ بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ آپ کے چہرے کے ایک ایک نقش نے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کے ہونٹوں نے، آپ کی مسکراہٹ نے۔ عدیل نے وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے کہا، اور ساتھ اس کی آنکھوں کی دریچے میں بھی جھانکا، جہاں بھی عدیل کو اپنا آپ ہی بسا ہوا نظر آیا۔ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے آپ کی، اس نے کندھے اچکائے۔ اگر یہ غلط فہمی ہے تو پھر میں اس غلط فہمی میں خوش ہوں۔ مجھے اسی غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیں۔ وہ دوبارہ سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔ لیجیے آپ کے لیے گرما گرم چائے، اور ساتھ میں قیمہ اور پراٹھے۔ مریم بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی۔ قیمہ اور پراٹھے؟ کل بھائی کے آنے کی خوشی میں امی نے ان کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی، امی کو پتہ تھا کہ بھائی ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی قیمہ ہی کھائیں گے۔ مریم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ، تو یہ ان کا ناشتہ ہے، میں تو ڈری کہ کہیں مجھے نہ کھانا پڑ جائے۔ مدیحہ قدر ریلیکس ہو گئی، اس کی بات پر دونوں بہن بھائی ہنس پڑے تھے۔ ارے کھانا تو آپ کو پڑے گا، کیونکہ یہ صرف ان کا ناشتہ نہیں ہے، آپ دونوں کا ناشتہ ہے، آپ کو شیئر کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔
مریم نے شرارت سے دونوں کو دیکھا۔ نو، میں پہلے ایک بار ان کو بتا چکی ہوں، میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی، مجھے عادت نہیں ہے۔ مدیہ نے نفی میں سر ہلا اور مریم نے اس کے انکار پر دل کی سم دیکھا کہ اب کیا کرے۔ ڈونٹ وری، آج ناشتہ میرے ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ یہ ناشتہ کسی ہوٹل کا نہیں بلکہ میری امی کے ہاتھ کا بنا۔ عدیل نے مریم کو تسلی در مطمئن ہو کر مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مریم کو بھی اکیڈمی جانا تھا، اس لیے وہ تیار ہونے کے لیے چلے گئی، مگر مدیہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ عدیل نے ناشتہ شروع بھی کر دیا۔ مدیہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی کہ عدیل نے ناشتہ شروع بھی کر دیا۔ جب کسی کے ساتھ چلنا ہو تو اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دینا پڑتا، چاہے وہ ناشتہ کیوں نہ ہو۔ عدیل بڑے سکون سے کہتے ہوئے نوالا منہ میں رکھ چکا تھا، انداز بہت لاپرواہ سا۔ مدیہ مزید کو انکار نہیں کر سکی تھی اور اس کے ساتھ ناشتہ کرنے میں شریک ہو گئی، جس پہ عدیل ناشتہ کرنے کے دوران ہی مسکرا دی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل بھی سکتی ہے، اور یہ بات عدیل کے لیے خوش آئند بات تھی۔ تھینک یو، عدیل نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ فار وٹ؟ مدیہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ٹھہر گئی اور سہرانی سے سوال کیا۔ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ عدیل کا لہجہ جواب دونوں مبہم متبسم سے ہو رہے تھے۔ میں نے یہ ناشتہ اس لیے کیا کہ آپ کی امی نے بنایا۔ مدیہ بھی اتنی آسانی سے اسے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اٹس اوکے، جس لیے بھی کیا، مگر ساتھ تو میرا ہی دیا نا، اس لیے تھینکس اگین۔ عدیل چائے کا سپ لیتے ہوئے لطف لے رہا تھا اور جواباً مدیہ خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، کافی ٹائم لے لیا آپ کا۔ مدیہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی عدیل بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لے لیا آپ نے، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا کہا؟ مدیہ ٹھٹکی تھی۔ کچھ نہیں کہا، بس ریکویسٹ کروں کہ ابا جی کی خیریت پوچھنے کے لیے آتی رہا کرے، دل بہلا رہے گا۔ دل نے آج پھر اسے تاکید کی۔ کس کا؟ مدیہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے رکی۔ آف کورس ابا جی کا، اور کس کا بھلا؟ دل کہتے ہوئے شرارت سے کہہ لگا کہ ہنسا۔ مدیہ اپنی مسکراہٹ دباتے بیگ لے کر باہر نکل آئی اور پھر سب سے مل کر وہاں سے رخصت ہوئی، جبکہ دل گھر سے باہر نکل کر گلی میں سے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے۔ ویسے ایک بات پوچھنا تو میں بھول گیا، آپ کو گھر کا پتہ کیسے چلا؟ عدیل کو اس بات کا خیال اب آیا۔ آپ کے کچھ دوست احباب بھی ہوتے ہیں شاید۔ مدیہ مسکرائی۔ او اچھا، تو یہ چھوٹے کا کمال ہے، فوراً سمجھ گئے مدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بہت اچھا دوست ہے یہ آپ کا۔ مدیہ بھی آخر دلاور شاہ کی بہن تھی، تعریف میں بخل سے کام نہیں لیا تھا بلکہ کھل کے سرا تھا۔ جانتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ورک شاپ کی جاب کے عوض ایک مخلص دوست عطا کر دیا، بلکہ مجھے تو یہ سب کچھ اسی ورک شاپ سے ملا۔ عدیل اللہ کا شکر گزار ہوا تھا۔ اچھی بات ہے۔ مدیہ بیگ سے چابی نکال کر لاک کھولنے لگی اور لاک کھول کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پلٹ کر عدیل کو دیکھا۔ تھینکس، آپ نے اتنا اچھا اور مزیدار ناشتہ کروایا، بہت اچھا لگا مجھے۔ مدیہ نے شکریہ ادا کیا، اور یہ سچ بھی تھا کیونکہ اسے ناشتہ بہت مزیدار لگا۔ یہ ناشتہ میں آپ کو روز بھی کروا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ عدیل اسے سرتپا گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو، میں آ جایا کروں گی۔ مدیہ اس کی بات کھول کر گئی اور وہ سمجھ کر مسکرا دیا۔ اوکے گڈ بائے، وہ کہہ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے اور دروازہ بند کر کے شیشہ فولڈ کر لیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیک کرنے لگی۔ او ہاں، آپ سے ایک بات کہنا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ گاڑی کو ذرا ذرا پیچھے سرکاتے ہوئے بولی۔ کیا بات؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ یہی کہ آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ آج مجھے لگا کہ میں غلطی پر نہیں تھی۔ وہ کہہ کر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر گاڑی اڑا لے گی اور عدیل وہیں کے شادہ سی گلی میں کھڑا مسکراتے رہ گئے۔ اس کے آج کے دن کی صبح واقعی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کافی مسرور سے انداز میں چلتا ہوا واپس کھڑا ہے، جہاں ابدا خاتون اور مریم اس کی منتظر تھی۔ ڈیل یہ تو موجہ ہو گئی ہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ لاہور چلوں گی۔ وہ اگلی صبح سو کر اٹھا تو پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھی تھی، اور وہ ڈرائنگ روم میں رکھا ان کا چھوٹا سا اٹیچی کیس دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ ان کی تیاری پکی ہے، مگر نہ جانے کہ دلاور کو ان کا فیصلہ اچھا نہیں لگا، وہ سن کر خوش نہیں ہوا تھا۔ آپ لاہور کیوں جانا چاہتی ہیں؟ دلاور نے نہ چاہتے ہوئے بھی استفسار کر ہی لیا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بطول شاہ نے خفگی سے دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ فی الحال لاہور جائیں، اس نے برملا اظہار کیا۔ مگر کس لیے، کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ چنچلائی تھی۔ اس لیے کہ ابھی میرے بہت سے ادھورے کام نپٹانے والے ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، آپ ابھی مداخلت مت کریں۔ انہیں روکنا چاہتا تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہارے سارے ادھورے کام نپٹانے میں تمہارا ساتھ دوں گی، مدد کروں گی تمہاری۔ انہوں نے دلاور کو بہلایا، مگر وہ رچ رہا تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ لاہور جائیں۔ مجھے آپ کی مدد کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے، اور آپ یہاں رہ کے بھی کر سکتی ہیں۔ پلیز اماں، آپ ابھی مت جائیں، میں آپ کو بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔ دیکھو شاید زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہے کب نہیں ہوگی، یہ بھلا کس کو خبر۔ میں نے چند روز پہلے زری سے ملنے کا لاہور آنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے وہ وعدہ تو پورا کرنے دو، کہیں ساتھ لے کر ہی نہ مر جاؤں اور میری زندگی کی طرح میری قبر پر بھی کوئی بوجھ پڑا رہے۔ بطول شاہ کی بات پر دلاور بے ساختہ چپ سا ہو گیا، لیکن زری کا خیال آتا اس نے دوبارہ ان کی سمت دیکھا۔ زری سے کیوں ملنا آپ نے؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا، البتہ چہرے پر الجھن تھی، کیونکہ اس کی زندگی بھی بطول شاہ کی زندگی سے مختلف نہیں ہے۔ درد سانچہ نہ صحیح مگر تنہائی کا سفر سانچہ، یہ دونوں کا پاؤں دیکھو تو آپ لے کہتے ہوئے لہجہ پر آ کے ان کا، مگر پھر وہی حقیقت کے اپنے آپ کو سنبھال گئی۔ اور دلاور مزید کچھ کہے بغیر لاہور جانے کے لیے تیار ہونے لگا، کچھ اور کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ بول تو صحیح ہے۔ دانیال کو اس کی فلائٹ کا پہلے سے پتہ تھا، اس لیے وہ کسی ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھیجنے کی بجائے خود ہی اسے ریسیو کرنے کے لیے آ گیا، جبکہ دوسری طرف آذر کو بھی ڈرائیور کی امید تھی، لیکن ڈرائیور کی جگہ دانیال کو دیکھ کے اسے حیرت بھی اور ٹھٹکا بھی تھا، لیکن پھر اس نے فوراً طور پر اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ دبا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ آذر نے آگے بڑھ کے اسے ہاتھ ملانے اور حال احوال پوچھنے میں پہل کی، کیونکہ دانیال تو اپنی جگہ پہ خاموش کھڑا تھا۔
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, तुम अपनी सुनाओ कैसे हो? दानियाल ने से हाथ मिलाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होना भला? आज़ा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, कदम पार्किंग की तरफ बढ़ा दिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी देर लगती है? दानियाल ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहते हुए आज़र के हाथ से अटैची केस का हैंडल थाम गया और अटैची केस को घसीटते हुए इसके साथ इसके बराबर चलने लगा। वाकई कुछ भी होने में कौन सी देर लगती है? आज़र ने आहिस्ती से इतराफ़ में सर हिलाया। हाँ, इंसान आखिर वापस लौट ही आता। तुम सुनाओ, वापसी का सफ़र कैसा रहा? दानियाल सामने देखते हुए चल रहा था, जबकि आज़र की नज़र चौंक कर दानियाल के चेहरे पर ठहरी। वापसी का सफ़र? हाँ, वापसी का सफ़र, और शायद एलिज़े से कोमल तक का सफ़र। दानियाल अजीब से अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ के गाड़ी के डोर खोलने लगा, जबकि आज़र इसकी बात पे देखते रह गया। अब देख क्या रहे हो? गाड़ी में बैठो, वापस तुम आएंगे हो, दोबारा कहाँ जाओगे? दानियाल ने टैची के इस गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद इसे भी गाड़ी में बैठने के लिए मतवजह कर आज़र किसी ध्यान से चौंक कर बेसाख्ता गहरी सांस खींचते हुए फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गए। इसके साथ ही दानियाल ने भी ड्राइविंग सीट संभाली। घर चला गया हॉस्पिटल? इसने बड़ी एहतियात से गाड़ी पार्किंग से निकाल कर रोड पर डालते आज़र से सवाल किया, जिस पर आज़र को एक बार फिर चौंकना पड़ा। हॉस्पिटल? मगर क्यों? इसने दानियाल की सिर देखते हुए पूछा। डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, कल से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भी हॉस्पिटल से इसके पास ही था, वहाँ से तुम्हें रिसीव करने के लिए। दानियाल ड्राइविंग के दौरान बड़े सुकून से जवाब दे रहा था। तुमने कल तो मुझे नहीं बताया था। आज़र परेशान हो चुका था। कल बता देता तो तुम क्या कर लेते? आना तो फिर भी तुमने आज ही था ना। दानियाल ने जैसे हर बात को सुकून से ले रहा था। दानियाल, तुम हर बात में तन से काम क्यों ले रहे हो? आज़र को चंचलाहट होने लगी। मुझे क्या ज़रूरत है हर बात में तन से काम लेने की? हाँ, ये और बात है कि दिलों में और लहजों में जहर उतरा है, जिसकी अमेजिश हर बात और हर लफ्ज़ में महसूस होती है। इसमें कोई दानिस्ता अमल शामिल नहीं है। इसने मोड़ काटते हुए जवाब पेश किया था, और आज़र इसकी बात पर लब भेज के रह गया। खैर, फिर भी तुम्हें तंज लगा तो माजरत चाहता हूँ। दानियाल ने कंधे उचकाते हुए माजरत भी कर ली, और आज़र मजीद कुछ कह भी नहीं सका और इनका बाकी का सफ़र खामोशी में कटा। दानियाल ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में पार्क की थी, और आगे पीछे दोनों गाड़ी से उतरा। इनका रुख अंदर की तरफ था। आनी हॉस्पिटल की राहदारी में दाखिल होते आसिया फंदी से टकराव और बेसाख्ता इनके सामने ठहर गए, जिस पर आसिया फंदी भी अचानक इसे अपने सामने देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। आज़र, मेरा बेटा, वो इसके कंधे से लगकर बेख्तियार हिचकियों से रो पड़ी। इन्होंने बीच रास्ते का भी ख्याल नहीं किया, और आज़र इनके कंधे के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए इन्हें तसल्ली देने लगा। प्लीज़ आनी, संभालें अपने आप को। डैड इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बस दुआ करें इनके लिए। इसने दूसरे हाथ से इनके सर और कंधे को थपकते और सहलाते हुए इन्हें ढारस देने की कोशिश की। मेरी दुआ से कब कुछ सवर है? सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उजड़ गई हूँ आज़र, मेरा सब कुछ बिखर गया, मैं तन्हा हो गई हूँ। वो बेतहाशा रोते हुए अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपना दुख बयान कर रही थी, जिसको आज़र भी गहराई से और काफ़ी अच्छी तरह से समझता था, मगर क्या कर सकता था भला सवाए तसल्ली और दिलासों के। मैं तन्हा हो गई हूँ आज़र, मैं भरी दुनिया में तन्हा हो गई हूँ, अकेली रह गई हूँ सबके दरमियान। आसिया फंदी तड़प तड़प के रो रही थी, बहन कह रही थी इनसे एलिज़ा फंदी की जुदाई का, वकार फंदी की बीमारी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा मत कहानी, हम सब आपके साथ हैं, आपके हर सुख दुख में आपके शरीक है। आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हैं? क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि जॉब होगा? बस हर दरमियान में हालात कुछ ऐसे हो गए कि पूरी ज़िंदगी का तवाज़ुन ही बिगड़ गया, लेकिन हमेशा तो नहीं ऐसा हो सकता ना, तवाज़ुन आखिर बहाल हो ही जाता है। आज़र ने भरपूर तसल्ली देने की भरपूरी कोशिश की, और फिर यूं ही ने अपने साथ लिए वकार फंदी के रिजर्व रूम, प्राइवेट रूम में लिया, और इनके पीछे खड़ा दानियाल इसकी बातों पर गौर करता रह गया। इस एक ख्वाब में आज तक मैं बंदा हूँ, आस के जाल में। कोई शहर यार वफ़ाओं का कभी आए इश्क के तख्त पर, कहीं दूर शहर जमाल में मेरे सर जिस्म को ढांप दे, मेरी सुलगती सांसों को शाल में। जहाँ मैं हूँ इनसे जवाब में, जहाँ वो हो मेरे सवाल में, ना हो एक सांस का फासला जहाँ इसके मेरे वसाल में। आज बहुत ठंड थी, वो ताज़ा से शावर लेकर बाहर आई थी। इसलिए ठंड से बचने की खातिर उसने टीवी लाउंज का हीटर ऑन कर लिया, और ज़रा सी देर में पूरे लाउंज का माहौल गर्माइश की लपेट में आ गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कभी कम होती कि इसलिए वो रिलैक्स होकर सोफे पर नींदरा से टीवी देखने लगी, और यूं ही टीवी देखते देखते इसकी आंख लगी, और आंख लगी भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि इस राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। चाप भी ऐसी के दिल पर लगे और दिल जाग जाए, और जब इंसान का दिल जाग जाए तो इसकी दुनिया सो जाती। इस वक्त जरी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इसके दिल जाग चुका था, दुनिया सो चुकी थी। इसके दिल की बस्ती की हर गली में बस एक ही चाप सुनाई देने लगी, और चाप इसकी पूरी ज़ात पर हावी हो चुकी थी। वो इस चाप की चाह में सरता पा समात बन गई, और जहाँ वो चाप ठहरी वहीं इसका दिल ठहर गया। इसकी धड़कनें और सांसें भी ठहर गई। दिल अवश्य इसके पास क्या ठहरा था, इसकी ज़ात क्या, कायनात भी ठहर गई। बस सिर्फ ऐसा सात जज्बात जो हलचल में थे, बल्कि बाकी सब कुछ तो ठहरा हुआ। तो इस ठहरे हुए एहसास के असर जरी को कच्ची नींद से जगा दिया। वो बेसख्ता उठकर बैठ गई, और इसने एकदम गर्दन मोड़कर सोफे की दाएं साइड की तरफ देखा, फिर देखती रह गई। इसी की तरफ देख रहा था। इसकी नज़र तरीके से
घने बालों पर थी, नम-आलूद बाल इसके ताज़ा-ताज़ा गुस्ल की गवाही दे रहे थे। दिलावर शाह इन ज़ालिम गवाहों की गवाही को झुठला नहीं पा रहा था, बल्कि वो तो पूरे का पूरा इनके हक़ में नज़र आ रहा था। और ज़री इन गवाहों के हक़ में देख सोफ़े से खड़ी हो गई। इसका ठहरा हुआ दिल फिर से हरकत में आ गया, और दिल की इस हरकत के आगे इसके कदम बेख्तियार और बेबस हो गए। वो बिना सोचे समझे इसके करीब इसके सामने आ खड़ी हुई, और पहली बार ऐसा हुआ कि दिलावर ने इसे देख के नज़र झुकाई थी, और ना सर झुका था, बल्कि वो तो इसे नज़र जमाए बगौर देख रहा था। बल्कि इसे इस तरह देखने इसका शेवा न था। वो सारी दुनिया को इस तरह देख सकता था, मगर ज़री को नहीं। लेकिन आज इस वक्त वो जिस तरह ज़री को देख रहा था, इस तरह तो इसने कभी किसी को नहीं देखा था। आज नज़रें भी और थी, अंदाज भी और था, और सामने का मंजर भी और था। जब सब कुछ और था तो जाहिर सी बात है वो दोनों भी कुछ और ही लग रहे थे, इसलिए तो एक दूसरे के इतने करीब नजर आ रहे थे। इतने करीब के धड़कनों को धड़कनें सुनाई देने लगी थी। एक का दिल दूसरे के दिल की धड़कनें बआसानी सुन रहा था। ज़री ने इसके दिल की पुरशोर धड़कनों को शांत करने के लिए अपना हाथ इसके दिल की सिम बढ़ा दिया। ज़री, अभी इसका हाथ इसके दिल पे, इसके सीने पे, इसके दिल तक पहुंचा ही नहीं था कि इस पुकार पर लरस कर रह गया। एक मानूसी आवाज़ थी जो इसे दिलावर शाह के दिल तक पहुंचने से रोकी, वरना फासला तो बस एक हाथ पर का ही रह गया था। और ज़री इस हाथ भर के फासले के रह जाने पर शशदुर सी रह गई। इसका दिल किसी अथाह गहराई में डूबता चला गया। ज़री, अब की बार पुकारने के साथ साथ इसका दायां गाल भी थपका गया। वो सटपटा के होश में आ गई। इसकी आंख खुल गई थी, और आंख खुलते जैसे सब कुछ सामने आ गया। इसकी कच्ची नींद का ख्वाब हकीकत की तस्वीर नजर आई। अलबत्ता ये और बात थी कि इस हकीकत में कोई और चेहरा भी मौजूद था, इसी आवाज़ की तरह मानूस सा। लगता है मेरी जान बड़ी गहरी नींद से हो रही थी। इन्होंने बड़ी अपनायत और नरमी से कहते हुए से मोहब्बत पाश नज़रों से देखा, और ज़री हकीकत में मुजस्सम इन्हें अपने सामने देखकर तड़प के उठ खड़ी हुई। अल्लाह, मैं तो कैसे कि शायद दिलावर साहब ने कोई दौरा पिया कि जेड़ा इदा दा बिहेवियर कर रहा, लेकिन वो ज़री भी ख्वाब सी। बतूल आंटी, वो होश आवाज़ में आते इनको पहचान गया। कि वो दोनों एक दूसरे को पहली बार रूबरू देख रही थी। वो तो पहचान लिया तुमने? बतूल शाह ने मुस्कुराते हुए से गले लगा लिया। ज़री भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अपनों को पहचानने में वक्त नहीं लगता, इनको तो इनके कदमों की चाप से पहचान लिया जाता है। ज़री मुस्कुरा के कहती हुई इनसे अलग हुई, और इनसे ज़रा फासले पर खड़े दिलावर शाह गला खनकारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पर मजबूर हो गया। और ज़री एकदम करंट खा के सीधी हुई। वो नज़र और सर झुकाए हुए इसकी तरफ से तकरीबन रुख मोड़े खड़ा था। जो शायद था वो बगैर दुपट्टे के नंगे सर खड़ी, और वैसे इस तरह इस हुलिये में नहीं देख सकता, और कभी हो भी नहीं सकता था कि वो ज़री के सामने अपनी नज़रों को गुस्ताख होने देता, जब भी हमेशा नज़र झुकी हुई रहती थी। और ज़री भी हमेशा की तरह इसका गुरेज समझते हुए संभल गई। इसने फ़ौरन सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, इसने अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ लेने के बाद इसे सलाम किया। और दिलावर ने ज़रा की नज़र उठाकर इसकी सिम देखकर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी, इसी की सिम देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला कहाँ है? वो सलाम का जवाब देती बात अब्दुल्ला तक ले गया। वो भाभी के साथ मार्केट तक गया, आप लोग बैठे, वो बस आते ही होंगे। ज़री ने इसी और बतूल शाह को एक साथ बैठने का कहा, और खुद सामने से हट गई। अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटा? बतूल शाह ने सोफ़े की सिमट बढ़ते हुए इस्तफसार किया। बस अब्दुल्ला भाई को फ़ोन करने लगी कि वो ज़रा जल्दी घर आ जाए। वो कहते हुए फ़ोन सेट के पास आ गई, क्योंकि इसका अपना मोबाइल ऊपर इसके बेडरूम में रखा था। अरे रहने दो बेटा, आ जाएंगे वो लोग भी, अभी तुम तो हमारे पास बैठो। बतूल शाह ने इसे फ़ोन करने से बाज रखना चाहते, लेकिन दिलावर शाह की मौजूदगी में उन्हें ठीक तरह से कंपनी भी नहीं दे सकती थी, इसलिए नगारिश भाभी और अब्दुल्ला भाई की मौजूदगी ज़रूरी थी, और इसने फ़ोन भी कर दिया था। और फिर मुलाजमा को चाय वगैरह का कहकर दोबारा इनके पास आ गए। इधर आओ, इधर मेरे पास बैठो। इन्होंने ज़री को अपने करीब बैठने का कमरा जाने को धड़कते दिल के साथ इनके करीब बैठते हुए अंदर से नर्वस हो रही थी। शायद इसलिए कि सामने वाले सोफे पर दिलावर शाह बैठा हुआ था, या फिर इसलिए कि वो दिलावर शाह की माँ के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी। लेकिन जो भी था, इसका दिल अंदर ही अंदर कँप आ रहा था, और चेहरा झुका हुआ था। क्या बात है, इस तरह चुप क्यों बैठ गई हो? क्या हमारा अचानक आना अच्छा नहीं लगा? बतूल शाह ने के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी और दिलचस्पी से पूछा। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो मैं सो के उठी हूँ, शायद इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने काफ़ी आहिस्ती से जवाब दिया। बतूल शाह इसकी बात पर मुस्कुरा दी। तो फिर ऐसा करो, हम दोनों बैठे, तुम दोबारा सो जाओ, नींद पूरी हो जाएगी तो सब समझ आ जाएगा। बतूल शाह की बात पर दिलावर ज़री के चेहरे पर बेक वक्त मुस्कुराहट उभरी, और दोनों की नज़रों का तसादम भी हुआ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बेक वक्त देखा। इस मुस्कुराहट का मंजर इन दोनों के दिल में उतर गया कि ऐसा हो सकता है कि आप आए और मैं आराम से सो जाऊँ? ज़री बड़ी मासूमियत और सादगी से पूछी थी, और बतूल शाह ने मुस्कुराते हुए इसे दोबारा अपने साथ लिपटा लिया। मजाक करी बेटा, वरना मुझे पता कि ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए इसके गाल को थपका, और इसकी इनकी इतनी वालिहाना मोहब्बत और मोहब्बत के इजहार पर ज़री के चेहरे पर सुर्खी बिखर गई। इसका चेहरा लाल हो गया, और बेवजह अपने हाथों को मसलने लगी। और दिलावर इसकी कन्फ्यूजन समझ गया, इसलिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप लोग बैठे बातें करें, मैं तब तक ये कॉल कर लूँ। वो अपना सेलफोन निकालते हुए ज़री की मुश्किल हल करता हुआ बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। फिर बाहर लॉन में आकर इसने वाकई नबील का नंबर डायल कर लिया, तक कि वो इतनी देर में इससे काम के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता। और दूसरी तरफ नबील भी जैसे इसके फ़ोन के इंतजार में था, इसने दूसरी रिंग पर भी कॉल रिसीव कर ली। हेलो, नबील ने काफ़ी बेताबी से हेलो कहा, क्योंकि दिलावर कल से दस्तयाब जो नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, दिलावर ने काफ़ी संजीदगी से नबतुल अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हारे नंबर पर ट्राई करो, बल्कि तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। फिर मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो गुलाब खान से पता चला कि तुम शायद इस्लामाबाद चले गए, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। सब खैरियत तो थी ना? नबील वाकई बेहद परेशान लग रहा था। हाँ खैरियत थी, बस अम्मा से मिलने गया था, आज वापस आ गया।
दिलावर हनूस संजीदगी से जवाब दे रहा था, लेकिन नबील ने अभी तक इसकी संजीदगी को नोटिस नहीं लिया। अच्छा, तो फिर आंटी का सुनाओ, वो कैसी, तो मैंने साथ ही ले आते। नबील को हकीकतन खुशी हुई। हम लोग इस वक्त अब्दुल्ला के घर पे, अम्मा अब्दुल्ला की फैमिली से मिलने के लिए आई हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों छपसट लग रहे हो। नबील का ध्यान बिलाकर इसकी तरफ हो ही चुका था। बड़ी मेहरबानी नबील दी। नहीं कुछ नहीं हुआ, इतनी दूर से ड्राइविंग करके आऊँ इसलिए थका हूँ। दिलावर ने इसे टाल दिया था। मानने वाली बात तो नहीं कि तुम ड्राइविंग से थक गए हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मान ही लेता हूँ। नबील भी बड़ी सारतमंदी से इसके टालने पर टल गया। ठीक है, इस वक्त कॉल बंद करो, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला आ गए। दिलावर ने कॉल बंद करनी चाहिए, नबील जैसे बदल गया। ओके फिर मैं भी आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दिलावर ने पलट कर गेट की तरफ देखा जहाँ से अब्दुल्ला की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। अब्दुल्ला ने गाड़ी जोनी आगे पीछे गाड़ी से उतरी, लेकिन अब्दुल्ला ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान दिए बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी, जिस पर दिलावर को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर वगले पुलिस की अजनबियत और ताल्लुकी की वजह समझ गया। यानी वो भी तो किससे नाराज़ था, इसलिए इतनी संजीदगी के बावजूद भी इसकी नाराज़गी का सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, कैसे हैं आप। निगारिश अब्दुल्ला को अंदर जाते देखकर हैरान हुई, लेकिन दिलावर को इग्नोर करके इसके पीछे अंदर नहीं जा सकी, बल्कि नॉन में खड़े दिलावर के पास आ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम भाभी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपकी तबीयत अब कैसी है। दिलावर ने गेट बंद करते चौकीदार की देखते हुए बड़े नॉर्मल से अंदाज में पूछा। अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोगों के दरमियान कोई मसला हुआ है कि आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। निगारिश दिल में उठने वाले सवाल जुबान पर लाए बगैर नहीं रह सकी, और दिलावर इसके सवाल पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। नहीं, मेरी तरफ से तो ऐसा कोई मसला नहीं, बस वो खुद ही किसी बात पर नाराज़ है, लेकिन डोंट वरी, जल्दी मान भी जाएगा। दिलावर ने लापरवाही से सर झटका था और निगारिश दिलावर को नॉर्मल देखकर ज़रा सा रिलैक्स हो गई थी। ओके वो नाराज़ है ना, हम तो नहीं, इसलिए प्लीज़ आप अंदर चलिए, मैं आपको चाय पिलवाती हूँ। निगारिश ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलावर ने इस बात में सर लाते अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी। निगारिश भी इसके पीछे अंदर चलिए। जरी दिलावर भाई भी चाय पियेंगे। निगारिश ने अब्दुल्ला और बतूल शाह को चाय सर्व करती जरी को मतवजह की, और जरी ने इन दोनों की तरफ से फारिग होकर दिलावर के लिए भी कप उठा लिया। नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, दिलावर ने सोफे पर बैठते हुए इनकार कर दिया। क्यों, चाय क्यों नहीं पियेंगे। जहाँ इसके इनकार पर निगारिश छुटकी, वहीं जरी के कदम भी रुक गए, क्योंकि वैसे चाय देने की घर से टेबल की दूसरी साइड से होकर इसी की तरफ आ रही थी, लेकिन इसके इनकार पर इसके कदम वहीं के वहीं जम गए। जहाँ घर आए मेहमान को सलाम तक नहीं किया जाता, मैं वहाँ चाय नहीं पी सकता, ये मेरा असूल है। इसने कंधे उचकाते हुए कहा, और इसका ये इशारा किसकी तरफ था बात अब्दुल्ला भी समझ चुका था, निगारिश भी। अच्छा, तो उल्टा तड़ी भी तुम ही दिखा रहे हो। अब्दुल्ला को इसकी बात सुनकर मजीद ताव आया। वो चाय का सिप लेते लेते रुक गया, जिस पर दिलावर अपनी मुस्कुराहट दबा गया, क्योंकि इसे पता था कि अगर अब्दुल्ला ने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली तो वो गुस्से से और ज़्यादा तप उठेगा, लेकिन जरी की नज़र से मुस्कुराहट तब मख्फी नहीं रह सकी। इसकी बेताब नज़र दिलावर शाह के चेहरे की होकर रहेगी। मुझे क्या ज़रूरत है तड़ी दिखाने की, मैं ये अम्मा को छोड़ने के लिए कोई तड़ी दिखाने नहीं आया। दिलावर ने लापरवाही का इजहार करते हुए कहा, जिस पर अब्दुल्ला दान कचकचा के रह गया। दिलावर मुझे गुस्सा मत दिला, वरना अच्छा नहीं होगा। अब्दुल्ला पर मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है। बतूल शाह ने निगारिश की इस खपकी और नाराज़गी का मंजर देखकर हंस पड़ी। क्या अच्छा नहीं होगा, क्या कर लो क्या कर। दिलावर जानबूझ के से छेड़ कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, वरना यही चाय तुम्हारे ऊपर अंडेल दूंगा, आराम से खुद ही पी लो, यही बेहतर है। दिलावर अब्दुल्ला ने धमकी दी। ये चाय तो मेरी है। जरी अपने ध्यान में चाय का कप पकड़े खड़ी थी, जो अचानक अंदर आने वाले नबील हयात ने उचक लिया। वो भी इसलिए कि अब्दुल्ला और दिलावर की बात सुन चुका था, बल्कि इनके मसले की नोयत भी समझ चुका था, जबकि जरी हक्का बक्का सी देखती रही। शाबाश, बड़ी अच्छी एंट्री मारी है तुमने, ये चाय से मिलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये इनकार कर चुका है। अब्दुल्ला ने इसे दाद दी। ये इनकार कर चुका है ना, लेकिन हम में इनकार का हौसला नहीं, जो भी मिले सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते हैं। नबील इत्मीनान से कहता। बतूल शाह किसी में बढ़ गया, अलबत्ता चाय का कप इसके हाथ में था, जिस पर तकरीबन सभी हंस भी रहे थे। भाभी मुझे तो आपने चाय पिलवाने का कहा था, दिलावर ने निगारिश को याद दिला। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। निगारिश फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अब वो कप लेकर आइएगा जो मेरी किस्मत में हो, ये मेरी किस्मत में नहीं था। दिलावर ने जाते जाते ताकीद की थी, जैसे सुनकर निगारिश दरी और बतूल शाह तीनों चौंकी थी, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को कुछ महसूस नहीं होने दिया। इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर खामोश हो गई। दिलावर से छटक कर अब्दुल्ला नबील के साथ बातों में शरीक हो चुका था। हालांकि वो ये भी जान चुका था कि जरी के चेहरे की सारी खुशी बुझ सी गई है, लेकिन फिर भी इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि जो चीज़ इसकी किस्मत में नहीं, इस पर ध्यान देने का फ़ायदा क्या था भला। और इधर वो थी जो अपने ख्वाब के सच्चे होने पर पछता रही थी, कि कैसी हकीकत से तो वो ख्वाब से बेहतर था, जिसमें वो दिलावर शाह के और दिलावर शाह इसके सामने करीब और अकेला खड़ा था, जिस पर वो हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को छू भी सकते थे, और जिसमें इनके दरमियान कोई तीसरा नहीं था, और ना ही किसी का डर था। और शायद इसी का पछतावा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि इसे कुछ देर पहले का ख्वाब शिद्दत से याद आ रहा था। चल तू पछताई जा खलोती, कोई मसले मसाइल वाली गल नहीं है। इन लोगों ने इन्हें रात के खाने के बाद ही वापस आने दिया। हालांकि दिलावर ने वहाँ से उठने की बारह कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला ने गाड़ी हर बारी आड़े आ गए।
صرف یہ کہہ کر کہ بطور آنٹی آج پہلی بار ان سے ملنے ان کے گھر آئی ہیں، وہاں سے ڈنر کے بغیر چلی جائیں گی، تو یہ بھی تو ممکن نہیں تھا نا۔ مجبوراً ان لوگوں کے اتنے اصرار کے بعد انہیں ڈنر تک وہاں رکنا ہی پڑا۔ وہ تقریباً 10 بجے واپس اور دلاور کے ساتھ بطول شاہ کو دیکھ کر گلاب خان گل بہت خوش ہوئے، بلکہ زلفی بھی اس خوشی میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ عمر دراز کرے، انہوں نے زلفی اور گلاب خان کے کندھوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، اور گل سے باقاعدہ گلے ملی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ملازموں کے ساتھ مالکانہ انداز نہیں اپنایا، وہ ہمیشہ ملازموں کے ساتھ بھی اپنائیت اور خلوص سے پیش آتی تھی، بلکہ یار تو ان دونوں ماں بیٹی کی مشترکہ تھی۔ گل، اماں کا بیڈ روم صاف کیا تم نے؟ دلاور کہہ رہا تھا اپنے بیڈ روم میں جانے کا تھا، لیکن وہ جانے سے پہلے ان کے بیڈ روم کی طرف سے تسلی کرنا چاہ رہا تھا۔ جی صاحب، صبح جب گلاب خان کو آپ کا میسج آیا تو میں نے اسی وقت بیڈ روم صاف کر دیا تھا، بیگم صاحبہ آرام سے جا کر سو سکتی ہے۔ گل نے فوراً اس بات میں جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، آپ بھی جا کر آرام کریں اور میں بھی کچھ دیر ریسٹ کرتا ہوں، پھر مجھے ایک کیس پہ کام کرنا، صبح ڈیٹ ہے۔ وہ اپنی مضبوط کلائی پر بندی کھڑی تھی، سے ٹائم دیکھتا ہوا بطول شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے بیٹا، آرام کرو تم، میں بھی اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں۔ گل، تم میرے ساتھ آؤ، بیگ میں میرے کپڑے نکال دو، میں نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ وہ دلاور کو گڈ نائٹ کہہ کر ان کے اطمینان کے لیے گل سے کہتی ہوئی اس کے اطمینان کے لیے گل سے کہتی اپنے بیڈ روم کی سمت بڑھ کر دلاور ان کے بیڈ روم میں جانے کے بعد ایک گہری سانس کھینچتا اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اور بیڈ روم میں آ کر نہ جانے کیسی تھکن اور بوجھل پر محسوس ہوا کہ واضح اپنے بیڈ پر چاروں شانے چت ٹھیر ہو گئے، اور دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے تکیے کی صورت رکھتے ہوئے بیڈ روم کی چھت پر نظریں جما دی۔ وہ جب سے لیزے کے پاس اٹھ کے گیا تھا تب سے اپنے دل پر ایک بوجھ لیے پھر رہا تھا، اور بوجھ بھی ایسا کہ جو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر دن بھر کے گپ شپ کرنے کے بعد بھی دل سے ایک انچ پر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹا، جہاں پہ تھا وہیں پہ دھرا ہوا تھا۔ اور جب انسان کا دل کسی بوجھ تلے دب جائے، وہ انسان خود بھلا کب اٹھ سکتا ہے؟ اور اس وقت دلاور کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی، اس کے دل پر بوجھ تھا تو وہ خود بھی کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی، کام تو اس نے کرنا ہی تھا۔ اپنے دل کے مسئلے میں وہ کسی اور کے لیے مسئلہ کھڑا تو نہیں کر سکتا تھا نا، اس لیے مجبوراً وہ اٹھا، اس نے شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور اپنی اسٹڈی روم میں آ گیا۔ حالانکہ اس کا ذہن یکسوئی سے آ رہی تھا، مگر پھر بھی وہ سگریٹوں کے سہارے ضروری کیس کی فائل پر کام کرتا، اور رات کے 2:45 اسے مکمل کر کے اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے تھکن اور بوچھل پن سے یوں لگ رہا تھا جیسے پورا جسم اکڑ کے رہ گیا، اس لیے وہ اب آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن بیڈ روم میں آ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے نہ جانے کیوں کس سوچ کے تحت اس کے ہاتھ وہیں کے وہیں رکے، اور اس کا دھیان پھر سے وہاں جا پہنچا جہاں سے اس کے دل پر بوجھ رکھا گیا تھا، اور بے ساختہ دوبارہ اس بوجھ کو ساتھ لیے اپنے بیڈ روم سے نکلا۔ اس کے قدم بیسمنٹ کی طرف اٹھ رہے تھے، اس کے قدم بوجھل تھے، اس کا دل بوجھل تھا۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن جو بھی تھا ان کا بھاؤ بیسمنٹ کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ رات کے 3 بجے دنیا موت کی سی گہری نیند سوئی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، گہرا اور گمبھیر سناٹا، اتنا گہرا اور گمبھیر سناٹا بھی جن کو اپنے قدموں تلے رونتا وہ بیسمنٹ کے دروازے تک جا پہنچا۔ ادکھلے دروازے کو اپنے دائیں ہاتھ سے دھکیل کر اندر آ گیا، بیسمنٹ کی کشادہ سیڑھیاں بے آواز قدموں سے طے کرتا اس سائڈ کی طرف آ گیا، جس سائڈ پر لیزا فندی فقیروں کی طرح بیٹھی تھی، جس کو دیکھ کر دلاور کو ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس وقت سو رہی ہوگی، لیکن اپنے یقین کو بے یقین ہوتے دیکھ اپنی جگہ پر ہک دھک سا رہ گیا۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے تھے، وہ لیزے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا جیسے گمسم اور ساکت و سامت سا ہو چکا تھا۔ اس کی امید، اس کی توقع، اس کی سوچ تھرا اٹھی تھی، کیونکہ اسے تو اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت اس پہر بھی جاگ رہی ہوگی۔ اسے تو اس بات کا یقین تھا کہ وہ رات کے اس پہر دنیا کے ہر ذی نفس نیند کی آغوش میں تھا۔ چرند پرند سے لے کر اشرف المخلوقات تک پوری کائنات گہری نیند سو رہی تھی، پورا شہر سو رہا تھا، کیونکہ یہ وقت ہی سونے کا تھا، سب سو رہے تھے، لیکن صرف وہ دونوں تھے جو ابھی تک اس وقت اس پہر بھی جاگ رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی آخر؟ صرف وہ دونوں ہی کیوں؟ ایسا کیا مشترکہ تھا ان میں جس نے ان دونوں کو جگا رکھا تھا؟ دل یا دل کا بوجھ؟ عجیب عجیب سوچیں تھی اور عجیب عجیب خیالات تھے جو دلاور کے دل و دماغ میں ادھم مچا رہے تھے، ایک کلبلاہٹ سی تھی جو ہر سوچ اور ہر خیال میں اتر کر دلاور کے دل و دماغ کو بھی عجیب سا بنائے تھے۔ وہ بمشکل اپنے سانپ کو کنٹرول کرتا سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر کافی آہستہ آواز میں سلام کیا، اور لیزے کو لگا کہ اسے کسی نے قبر میں دفن کر دیا اور باہر سے پکارنے والوں کی آواز سے بہت دور سے سنائی دے رہی ہو، جس کو سن کر اس نے بمشکل زانوں پر رکھا سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے سیاد کو دیکھا، ایک ایسا سیاد جو اسے ہمیشہ کے لیے رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا، حالانکہ وہ اس قید میں رہنے کے لیے بھی تیار تھی، وہ بھی محض ایک نام کی ہے بس، مگر وہ مانتا تب نہ جب بھی اس نے تھک کر دوبارہ اپنا سر زانوں پر ٹکا دیا، کیونکہ اب تو اپنی گردن پر اپنے سر کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ دل چاہتا تھا کوئی سے بھی تن سے جدا کر دے، اس کی اٹکی ہوئی جان کو ایک ہی دفعہ میں ہر قید سے رہائی مل جائے، اور وہ ہر غم اور ہر دکھ کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ ایسا بھی تو نہیں ہو رہا تھا، اسے تو جیسے موت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، اپنی ساتھ کی ایسی ناقدری پر 2 آنسو پھر دیوانہ وار امڑ رہے تھے، اور اس کی اپنی گود میں گر کر فنا ہو گئے، اور وہ جو اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی مسلسل خاموشی پر آہستگی سے اپنے پینٹ کے پوائنچے اوپر کھینچتے ہوئے پنجوں کے فرش پر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لیزے، دلاور نے آج شاید پہلی بار اس طرح نارمل طریقے سے اس کو اس نام سے پکارا تھا، جس پر دلاور کو خود بھی بہت عجیب سا محسوس ہوا، لیکن یہ وقت یہ سچویشن ایسی تھی کہ اسے پکارے بغیر، اسے مخاطب کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی کیا؟
اس کا لہجہ دھیما اور آواز گھمبیر تھی، ساتھ ساتھ دل کا بوجھل پن چہرے سے بھی چھلک رہا تھا، انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا، بوجھل بوجھل تھکا تھکا سا علیزہ کو بھی محسوس ہوا تھا۔ شاید اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا، اس کے قریبی 2 قدم کے فاصلے پر رین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا کیا؟ علیزہ کا لہجہ لہو رس تھا اور لفظ زخمی ہو رہے تھے، آنکھوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، رو رو کر انکارے بن گئی تھی جن کی جلن سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ تمہارے پاس بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، میرے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، مگر پھر بھی تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ دلاور بغور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر لیزا کے دل پر ایک غصہ سا پڑا، اس کی روح تک تڑپ گئی۔ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو ڈرائیور؟ اس کے حلق میں جیسے آنسوں کا گورا سا اٹک گیا۔ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑانے والا میں کون ہوتا ہوں بھلا؟ میں خود ایک بے بس انسان ہوں، اس نے کہتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا۔ دوسروں کو بے بس کرنے والا خود کیسے بے بس ہو سکتا ہے بھلا؟ علیزہ ماننے کو تیار نہیں تھی اور دلاور کے چہرے پر ایک انتہائی تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم نہیں سمجھو گی، اینی وے آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اس کی نازک کان سی کلائی پکڑتا ہوا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور لیزے کو تو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے ساتھ لے اس کی کلائی پکڑے سیڑھیاں چڑھ گیا، حالانکہ دلاور کے قدموں کی رفتار بہت دھیمی اور بہت متوازن تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے لیزے کی سانس پھول گئی، اس کے قدم بھی تھک گئے تھے اور وہ ہانپنے لگی تھی، جس پر دلاور ٹھہر گیا اور اس نے ملکے سے اندھیرے میں اپنے ساتھ کھڑی لیزے کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر لیزے واضح نظر نہیں آئی، بلکہ اس کی ہانپتی ہوئی سانسوں کی آواز واضح سنائی دے رہی، جس کو سننے کے بعد دلاور ڈرائنگ روم یا اپنے بیڈ روم کی طرف جانے کی بجائے کچن کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کچن کا دروازہ کھول کر کچن کی تمام لائٹ سے لا دی، پھر پلٹ کر لیزے کو دیکھا جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ اسے سرتا پا دیکھ کے رہ گیا، کیونکہ اس وقت وہ لیزے نہیں لگ رہی تھی، کہاں وہ شہزادیوں کے اس رہن سہن والی علیزے اور کہاں یہ فقیرانہ حلیے کی مالک علیزے لڑکی، جس کے تن پر کپڑے بھی اس کے اپنے نہیں بلکہ دلاور شاہ کے گھر کی ملازمہ کے تھے، جن کو دیکھ کر دلاور کی نظر جھک گئی، کیونکہ اس کا یہ حال تو اس کے پاس ہی آ کر ہوا تھا اور وہ اسے اس نوبت تک پہنچانے والا بھی وہی تھا، لہٰذا اسے دیکھ کر نظریں نہ جھکاتا تو اور کیا کرتا۔ آؤ ادھر بیٹھو، اس نے کچن میں لگی ٹیبل کے قریب آ کر اس لیے کرسی کھینچی اور لیزے نے اپنے لیے کرسی کھینچنے والے شخص کو عجیب بے یقین سی نظروں سے دیکھا، جو ہمیشہ اس کے سامنے نفرت، حقارت، غصے اور انتقام کا پیکر بنا کر آتا تھا، لیکن آج اس نے غور کیا کہ وہ شخص بھی وہ نہیں لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھے دلاور کی پیش کی ہوئی کرسی پر بیٹھ کے۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ کرسٹل ٹیبل کی دوسری طرف رکھی کرسی کے پیچھے کھڑا اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی لیزے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے جھکے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ اوکے، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتا ہوں، وہی کھانا جو اس روز وہیں رہ گیا تھا۔ وہ کرسی کی بیک سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ علیزہ نے فوراً انکار کر دیا، مگر دلاور نے اس کی کسی بھی انکار پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ فریج سے کھانا نکال کے اس کے لیے گرم کرنے لگا، اس دوران ان دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھائی تھی، لیکن 5 منٹ بعد سب کچھ گرم کر کے اس کے سامنے رکھ چکا تھا، اس کے مقابل کرسی کھینچ کے خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانا کھاؤ، اس نے کافی تحمل سے اسے کھانا کھانے پر آمادہ کیا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے پھر انکار کر دیا، لیکن اکثر وہ انکار نہیں سنتا تھا۔ کیا مجھے خود کھلانا پڑے گا؟ اسے پتہ تھا اس کے ہر بکارآمد ثابت ہوگا، واقعی ایسا ہوا۔ علیزہ کے ہاتھ خود بخود کھانے کی طرف بڑھ گئے، اس نے بمشکل لرزتے کانپتے ہاتھوں سے نوالا بنا کر منہ میں رکھا، اور دلاور کی نظریں آج بار بار اسی کی طرف اٹھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پر، اس کے حلیے پر، جن کو آج غور سے اور گہرائی سے دیکھا تو اندر کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جو بے چین کر دینے کے لیے کافی تھا، جو دلاور شاہ کے دل میں پن کی طرح چبھنے لگا، اور چبھنے سے بار بار لیزے کی طرف متوجہ کری تھی، جس کی کمزور نقاہت زدہ حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ اس کی گولڈن براؤن بالوں کی الجھی ہوئی لٹیں اس کی پونی سے نکل کے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور اس کے چہرے کی گلابیوں میں کھیلتی ہوئی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، رنگین شیشے کی طرح چمکتے ہوئے شفاف ہونٹ بے رنگ ہو چکے تھے، اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پن گئے تھے، جن کی وجہ سے پورا چہرہ ہی بے رونق ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے ٹھیک طرح سے روٹی کرنے والا بھی نہیں نکلا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کھانے پر مجبور تھی، اور وہ اسے مجبور کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ اسے کچھ کہنے سے پہلے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ وہ اس پر نظر جمائے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور لیزا چونک گئی۔ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، اس وقت چائے پیو گی تو ریلیکس ہو جاؤ گی، میں بناتا ہوں، اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی، وہ کہہ کر کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا، اور لیزا اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے چائے بنانے میں مصروف تھا، لیزا نے آہستگی سے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے، وہ صرف اس کے ڈر کی وجہ سے کھا رہی تھی، ورنہ کھانے کو دل کب چاہ رہا تھا بھلا۔ چائے کے ساتھ کچھ لوگی؟ وہ اپنے کام میں مصروف اس کی سمت دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس کا جواب توقع کے عین مطابق تھا۔ کھانا تو تم نے برائے نام ہی کھا، اور چائے بھی خالی پیو گی تو بھوک کیسے مٹے گی؟ مجھے سے بڑے تحمل اور بڑی اپنائی سے استفسار کرا تھا، مگر لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ اس کے انکار کے باوجود بھی اپنی مرضی کرے گا، اس لیے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بہتر تھا وہ چپ ہی رہتی۔ نکالتے ویسے صحیح ہے، کرنی تو انہیں اپنی ہے، سننی سب دی تھی، کرنی مان دی تھی، پھر چپ ہی بیٹھی رہے۔ اوکے، کچھ بھی نہ کھاؤ، مگر چائے تو پی لو، بہت اچھی بنی ہے، کہ تمہیں بھی اچھی لگے گی، ٹرائی کرو۔ دلاور نے لاپرواہ سے انداز میں کہتے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا، اور اپنا کپ یوں ہی ہاتھ میں پکڑے دوبارہ اس کے مقابل والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، اور اطمینان سے چائے کی سپ لیتے ہوئے لیزے کی سمت دیکھنے لگا۔
تم نے بتایا نہیں تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے دوبارہ وہی استفسار کیا اور لیزا اس کے استفسار پر لب بھیج گئی. کیا اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ چائے کا سپ لے کر کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے نئے سوال پر ایک دم چونکی. گھر؟ اس کے لب کپ کپ آئے تھے. اس نے بغور دلاور کے چہرے کو دیکھا جس پہ واقعی سنجیدگی نظر آتی. نہیں. ہاں گھر، تمہارا گھر، بڑی حویلی. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لیزے کا دل جیسے کسی نے اپنے پیروں تلے کچل کر دبا کر کچل دیا. نہیں میں نہیں جانا چاہتی، میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی. الٹا نفی میں سر ہلانے لگی. کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو تم نے واپس جانا ہی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ دلاور بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا. نہیں ڈرائیور، میں کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی. جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں اس گھر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. بے شک تم مجھے دھکے دے کر نکال دو، میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں گی مگر واپس بڑی حویلی نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس طرح اپنا آپ لے کر واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں واقعی مر جاؤں. لیزا کا کہتے ہوئے لہجہ بھر آ گیا اور آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا لیزا، یہ سب ممکن نہیں ہے. میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آ سکتا ہوں، اور یہ کام میں بہت جلد کر دوں گا، شاید 1 یا 2 روز میں یا پھر کچھ روز میں، لیکن فی الحال یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے آج لیزا کے سامنے بھی انکار کر ہی دیا اور لیزا اس کا جواب سن کے گنگ سی رہ گئی. وہ اسے 1 یا 2 روز میں واپس گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ مانت، پار، یقین، سب کچھ تو وہ توڑ آئی تھی. اب انہیں چھوڑنے کے لیے کیا رہ گیا تھا اس کے پاس؟ سب کچھ تو وہ خود رون کر آئی تھی، باقی کیا رہ گیا تھا بھلا؟ ڈرائیور ایک اور سزا مت دو مجھے، میں نہیں سہ پاؤں گی، مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے. پلیز ڈرائیور ایسا مت کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دو، بس مجھ سے نکاح کر لو. لیزا ہمیشہ کی طرح کہتے کہتے ایک دم بلک بلک کر رو پڑی، اور دلاور اس کی کیفیت پر ایک بار پھر چپ ہو گیا، لیکن پھر اسے سمجھانے کے لیے اپنی چپ کو توڑنا پڑا. دیکھو لیزا، تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں. تم میری منزل نہیں ہو، بلکہ تم میری منزل کے راستے میں بھی نہیں ہو، میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہو. میں تمہیں کیسے اپنا سکتا ہوں؟ صرف نکاح کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو تبھی ہے جب دل و دماغ کسی کے ساتھ آمادہ ہو، لیکن جب دل و دماغ ہی آمادہ نہیں تو نکاح کا تصور کرنا بھی وصول ہے. اس لیے تم یہ بات ذہن سے نکال دو. صرف یہ سوچو کہ تم نے اپنے گھر جانا ہے، تمہاری زندگی وہاں ہے، تمہاری خوشیاں وہاں ہیں، تمہارے اپنے وہاں. یہ تم ایک مجبوری کا سودا کری، اور مجبوری کے سودے انسان کو تھکا دیتے اور کبھی کوئی فائدہ نہیں دیتے، الٹا اور ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں اس سودے سے بچیں، کوئی بیچ کا راستہ نکالیں جو نہ تمہارے لیے مشکل ہو نہ میرے لیے، جس پر چلتے ہوئے ہمارے دلوں پہ اور پاؤں پر آب لینا پڑے. دلاور نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ کیا سمجھی تھی اور کیا نہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا. البتہ وہ اسے اپنی طرف سے پوری طرح سے سمجھا چکا تھا، وہ بس یہی جانتا تھا. لیکن ڈرائیور، اس نے بے ساختہ کچھ کہنا چاہا مگر دلاور نے اسے ٹوک دیا. بس لیزا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب یہ تمہارے سوچنے سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کس فیصلے پر آمادہ ہونا، اور کیا صحیح ہے کیا غلط. یہ سب تم اچھی طرح سوچ سکتی ہو. 2 دن ہے تمہارے پاس. دراصل وہ کارفندی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیکن امید ہے کہ 2 روز تک ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. جیسے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جائے گا، میں فوراً تمہیں واپس حویلی چھوڑ آؤں گا. اس لیے تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو کہ تم نے 2 روز بعد اپنے گھر جانا ہے، ہر صورت میں اور ہر حال میں. اور اسے اپنے ارادے اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، اور لیزا وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی. اب تو اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی باقی نہیں تھے. کتنی بار منتیں کرتی، کتنی بار پاؤں پکڑتی، آخر ہونا تو وہی تھا جو قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اور ورنہ چیز قسمت کے اس لکھے کو کیسے مٹا سکتی تھی جبکہ وہ تک وہ اوپر والا نہ چاہتا. میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، اس لیے اب تم بھی جا کر آرام کرو، فجر ہونے والی ہے. وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. لیزا کے پاس سناٹے چھوڑ گیا. اسے اپنے آس پاس ویرانی نظر آئی تھی. ویرانی میں وہ اکیلی اور تنہا بیٹھی تھی، لیکن آخر کب تک وہ یہیں بیٹھی رہتی؟ بلاخر اسے وہاں سے اٹھنا ہی تھا، اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اب یہ تھا کہ اس سے قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا. مرے قدم اٹھاتی، پاؤں گھسیٹ کے چلتی، پر مشکل اپنے آپ کو حواسوں میں رکھ کر وہاں سے نکل آئی. اس کے بے جان قدم بیسمنٹ کی طرف اٹھ رہے تھے جب کسی آواز پر ٹھٹک کر اسے ٹھہرنا پڑا. سنو لڑکی. یہ آواز دلاور شاہ کی نہیں تھی، لیکن دلاور شاہ کی آواز جیسی باروب ضرور تھی. وہی دبدبا، وہی تنتکا. لیزا بغیر پلٹے سمجھ گئی وہ کون ہے. میرا شاہ تمہارے باپ جیسا نہیں ہے، وہ تم سے نکاح کرے گا اور ضرور کرے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. بطول شاہ متوازن قدم اٹھاتی سائڈ سے ہو کر اس کے سامنے آ گئی. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیزا کے بے یقینی سے آنکھیں پھٹ گئی تھی اور اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی. اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. اس نے یہ سب صحیح سنا. دلاور شاہ کی ماں خود نکاح کے لیے وعدہ کری تو اسے یقین دلاتی ہے نکاح ضرور کرے گا. تو لیزا نے تو حیران تو ہونا ہی تھا. صحیح گل، حیران تے ہونا ہی انہیں. یہ ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک آزمائش ہے. میرا بیٹا اس آزمائش پہ ضرور پورا اترے گا. آخر وہ کسی وقار افندی کا نہیں بلکہ بطول شاہ کا بیٹا ہے، بابر شاہ کا سپوت ہے. اتنا کم ظرف نہیں کسی عورت کے سر پر چادر بھی نہ دے سکے. اور تم بے فکر ہو، جب تک بطول شاہ زندہ تمہاری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی. تم لاکھ وقار افندی کی بیٹی سے، لیکن وہ بھی آخر میرا بیٹا. یہ پیالہ بھی پی جائے گا صرف میری خاطر. بطول شاہ نے انتہائی سخت اور پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے لیزا کو ایک زہر آلود نظر سے سرتا پا دیکھا اور پلٹ کر دوبارہ قدم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا دیا. آنٹی.
علیزے کے منہ سے بے سخت یہ پکار نکلی تھی اور بطور اپنی پوری ہستی سے ہل کے رہ گئی۔ ان کے قدم لٹکھڑا کے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ٹہرنا بھی محال تھا، وہاں سے چلے جانا بھی مشکل۔ وہ ہمیشہ سے مشکل کام ہی کرتی آئی تھی، اس لیے وہ یہ بھی کر گزری اور لیزن کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھے بغیر، اسے جواب دیے بغیر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، البتہ لیزے کے پاس ایک تسلی، ایک خاص اور ایک ضرور چھوڑ کے تھی۔ آدھے سے زیادہ ہمارا ناول ہو گیا، تھوڑی سی اس کی قسطیں رہ گئی، لیکن حالے تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کارفندی نے کی گند کو لیا سی۔ وہ صبح کورٹ سے آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کے موبائل پر نبیل کی کال آئی۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ لگاتے لگاتے رک گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ نبیل کافی فریش موڈ میں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ، صبح صبح کیسے یاد کر لیا؟ دلاور یہی موبائل ساتھ لے اسے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یار ہم تو ہر وقت تمہیں یاد کرتے، تم صبح صبح کی بات کر رہے ہو؟ نبیل نے خفگی سے سر جھٹکا۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن پھر بھی صاف صاف بتاؤ کس لیے فون کیا؟ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے کورٹ بھی پہنچنا ہے۔ دلاور نے ایک نظر گھڑی کی سمت دیکھتے ہوئے اصل مقصد بتانے پر غصہ۔ ارے یار تم تو ہر وقت ہی کہیں نہ کہیں پہنچنا ضروری تھا، بس ہم ہی پاگل ہیں، تمہیں بار بار فون کر کے ڈسٹرب کرتے رہتے۔ نبیل خفگی سے جھنجھلا گیا۔ نبیل بکواس مت کرو، تمہیں خود پتہ ہے کہ مجھے اس وقت کورٹ پہنچنا ہوتا ہے۔ دلاور نے اسے جھڑک دیا۔ تو میں تمہیں کب منع کر رہا ہوں کورٹ پہنچنے سے؟ اوکے تم جاؤ، کورٹ پہنچو، لیٹ ہو رہے ہو۔ نبیل نے فون بند کر دیا۔ اب کی بار دلاور کو تاؤ آ گیا، اس نے خود سے خود کال بیک کی۔ ہیلو۔ نبیل نے 4-5 منٹ پر رنگ بجنے کے بعد کال ریسیو کی۔ نبیل پلیز یار کیوں ٹینشن دے رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ دلاور نے نہ جانے کہ اپنے غصے کو نرمی میں بدل دیا۔ نبیل اس کے انداز پہ مسکرا دے مزید زج کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ارے یار آج بطول آنٹی کی آمد کی خوشی میں مما نے تمہاری فیملی کو اور عبداللہ کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ تم لوگ آج ڈنر پر ہماری طرف انوائٹڈ ہو، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا، اب تم آنٹی کو بھی بتا دینا۔ نبیل نے بالآخر اسے بتا ہی دیا۔ نہیں یار آج نہیں، میں ذرا مینٹلی اپسیٹ ہوں، میں تمہاری اس دعوت کو انجوائے نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تم یہ دعوت کل پر اٹھا رکھو، پلیز یار میری بات کو مائنڈ مت کرنا۔ دلاور نے اسے ذرا سمجھانے کی کوشش کی، مگر نبیل بھی مجبور تھا۔ کل نہیں یار، کل تو بہت مشکل ہے، کیونکہ کل میں نے اور عبداللہ نے کراچی بھی جانا ہے، ہم نے تو سیٹ بھی ریزرو کروا لی ہے، اس لیے سوچا کہ تو جانے سے پہلے دعوت بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے، پھر ہماری واپسی میں بھی 2-3 دن لگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آنٹی بھی واپس اسلام آباد چلی جائیں، اس لیے دعوت آج رات کے لیے بہتر ہے، تم اپنے آپ کو فریش کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی میں نے آج تم سے کچھ شیئر کرنا ہے، رات کے ڈنر کے بعد فرصت سے بیٹھیں گے، دنیا داری تو ہوتی رہے گی، کچھ دلداری بھی کر لیں آ کر، کیا خیال ہے؟ نبیل نے آخر میں شرارت سے پوچھا۔ دلاور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی بات کا اور دلداری کا مطلب مفہوم سمجھ گیا، اس نے اپنے تنے ہوئے حساب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ چلو ٹھیک ہے پھر، یہ دعوت اور یہ دلداری آج سے۔ دلاور نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے حامی بھر لی، لیکن نبیل حیات اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکا، خوشی خوشی فون بند کر دیا۔ لیکن دلاور شاہ اس کی دعوت اور دلداری پہ گمسم سا ہو کے رہ گیا، ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ دوبارہ ٹائی کی نوٹ لگاتا ہے، پھر موبائل آف کر کے واپس ٹیبل پر رکھتا، بلکہ وہ تو جہاں تھا وہیں کا وہیں پتھر ہو گیا، دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوبا اور اس کی دھڑکنیں دیکھتے دیکھتے مدھم سے مدھم تر ہوتی چلی گئی، اور سماعتوں میں دعوت اور دلداری جیسے الفاظ گونجتے رہ گئے، باقی لگ رہا تھا کہ دل اور دنیا پر نزا کا عالم وارد ہو چکا تھا، اب بس 400 قیامت کیا ساتھ ہے، اس قیامت سے فرار کا راستہ کہیں بھی نہیں تھا، اس لیے اسے اس قیامت کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے دلاور شاہ بننا ہی پڑا تھا، جو کسی بھی قیامت یا کسی بھی طوفان کے سامنے ڈھہ نہیں سکتا تھا، بلکہ ساری قیامتیں خود پر سہ لینے کی پوری طاقت اور حوصلہ رکھتا تھا۔ اسی حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا کورٹ جا پہنچا، جہاں اس کے ایک کیس کی ڈیٹ تھی اور اسے کیس جیتنا ہی تھا، کیونکہ ہارنا اس کا شیوا نہیں تھا، اس کی نیت اور ایمان سچے تھے اور اس کا اللہ جانتا تھا، اس لیے وہ کبھی ہار بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا جی، ہیلو میم کیسی ہیں آپ؟ وہ اکیڈمی سے نکل کے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اس فاس پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اف، یہاں تو پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے یہ جان سے پیارے لوگ، دولت بڑی ترنگ سے کہتا اپنی بائک اس کے سائڈ پر اس کے برابر لے، اور مریم اسے دیکھ کر لب ہنچ کے بس تھوڑا بیزی ہو گیا تو ڈیڈ بیمار تھے، ہاسپٹل کا چکر کاٹنے پڑ رہے تھے، اور کچھ اپنی یونیورسٹی کے وقت بھی تھے، اس لیے اتنے دن درشن کے لیے حاضری نہیں دے سکا، لیکن اب آپ بے فکر ہیں، یہ حاضری روز دیتا رہوں گا، صبح دوپہر شام۔ وہ بڑی ادا سے کہتا سیاہ سے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کی سمت چکا، جبکہ مریم اس کی حرکت پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور پھر بائک اس کے پاس قریب لے آیا۔ آپ کیا سمجھی تھی کہ دولت افندی جان چھوڑ گیا؟ وہ آنکھوں پہ بلیک گلاسز چڑھائے متبسم سے لہجے میں کہتا اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور مریم کو اس کی نظریں اپنے جسم پہ انگاروں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور ان انگاروں کی جلن کو ضبط کرنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا، اور بڑے ضبط سے اس سے مخاطبی، پلیز راستہ چھوڑے۔ مریم نے پھر بھی ذرا تحمل سے کام لیا، کدھر سے تم اپنے تک آنے کا راستہ دے دو، میں راستہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا، مریم کا پارا ہائی ہو گیا، اور بیچ راستے میں اس کی ایسی بےہودہ باتیں اور حرکتیں بلکہ اس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آس پاس اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس بھی گزر رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے چھٹی ہوئی تھی، اس لیے بھی اسٹوڈنٹس کا رش چھٹ رہا تھا۔ شٹ اپ جودت افندی، میرا راستہ چھوڑو، تمہارا مقصد کیا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مریم دبے لہجے میں چیخی، اور جودت اس کی بہرمی پر لطف اندوز ہوتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم، ایک ملاقات ضروری ہے صنم، ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔
اس نے جواباً گانا گنگناتے ہوئے خاصے لوفرانہ انداز میں سے آنکھ ماری تھی اور مریم سر سے پاؤں تک چل اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جورت افندی کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارے، مگر پھر بھی اپنے آس پاس کا خیال کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ کہو کیا ارادہ، کرو گے ایک ملاقات، صرف ایک دو، پھر جیسی تم چاہو۔ جورت نے خباثت کی حد کر دی، مریم کی برداشت کی بھی حد ہوگی، اب کی بار اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کر سکی، مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر پڑنے سے پہلے جورت نے اپنی گرفت میں سنبھال لیا، جس کو چھڑانے کے لیے مریم نے اپنے ایک بار بھرپور صحیح کی، مگر جورت نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اور مریم یکدم جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ وہ ششدر سی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بوسہ تمہاری جرات کا خراج ہے، مجھے امید ہے کہ تم آئندہ کبھی بھی ایسی جرات سے پہلے اس خراج کو ضرور یاد رکھو گی۔ اسے ایک بار پھر خباثت سے آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن پیچھے سے دلاور شاہ کی گاڑی نے اس کی بائک سمیت ٹھوکر مار کر کئی فٹ دور اچھالتے ہوئے اس کی ساری خباثت اور سارا نشہ حرن کر دیا، جس پر مریم بدک کے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ دلاور شاہ اپنی گاڑی سے غضبناکی کی علامت بنا نیچے اتر آیا تھا، کیونکہ وہ جورت افندی کی حرکت دیکھ چکا تھا۔ اس کا میٹر گھوما ہوا تھا اس وقت، اور مریم کو اس افتاد پر اپنی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان چکراتے ہوئے نظر آیا۔ صحیح صحیح، بہت چنگے ٹائم تے ہیں، زندگی پہلی بڑی چنگا کام کرے گا، انہوں اجازت دی تو ساری کر دینا جوانی بار، کیونکہ اس کے دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا ہنگامہ مچ گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا کون نہیں مریم یہ نہیں جانتی، مگر جو بھی تھا اس وقت اس کے ذہن بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ خاصے جارحانہ تیوروں سے جورت کی طرف بڑھا، اس نے نیچے زمین پر گرے ہوئے جورت کو اس کی شرٹ کی کالر سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جورت افندی، تم نے آج ثابت کر دیا تم واقعی ذلیل اور گندے گھرانے کی اولاد ہو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری یہ گندگی اگر کسی اور کے گھر تک پہنچے تو تمہارے اس جوانی کے نشے میں ڈوبے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گا، اور تمہارے گھر والوں کو تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس نے جورت کو اس کی شرٹ کے گریبان سے پکڑ کر ذرا سا جھنجھوڑتے انتہائی غضبناک لہجے میں اسے وارننگ دی، اور جورت اپنے اعصاب ٹھکانے پر آتے اس کی دھمکی پر نہیں بلکہ اس کی شکل و صورت دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اسے اپنی چوٹ اور افتاد بھول گئی تھی، وہ بس آنکھیں پھیلا بے یقین سے انداز میں اس کے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ منصور حسین، تو تم؟ جورت کی زبان لڑکھڑا گئی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی حویلی کو برباد کرنے والے علیزے کا ڈرائیور منصور حسین کھڑا ہے۔ ہاں میں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، لیکن اگر نہیں بھی جانتے تو کوئی بات نہیں، تمہارے ڈیڈ تو جانتے ہیں نا، اس لیے بہت جلد تم لوگ بھی جان جاؤ گے، یہ بھی جان جاؤ گے کہ کسی دوسرے کی عزت کو عزت نہ سمجھنے والے کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ کسی کی بہن یا بیٹی پر بری نظر ڈالتے ہوئے تمہیں شرم بھی آئے گی اور تمہارا برا بھی لگے گا، لیکن یہ شرم تمہیں تبھی آئے گی جب تمہیں اپنی یا کسی اور کی عزت کا خیال آئے گا، اور جہاں تک میرا اندازہ کہتے تو وہ یہی ہے کہ تمہیں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ کبھی تم مجھے اس لڑکی کو یا پھر کسی بھی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے نظر ہے تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پورا شہر تماشا دیکھے گا، تم اپنی شناخت میں منہ چھپاتے پھرو گے، اور اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ آج جس گاڑی سے میں نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، کل میں تمہیں اس گاڑی سے روند کے بھی گزر سکتا ہوں۔ یہ ٹھوکر تو تمہارے لیے محض ایک اشارہ تھی تاکہ تم سنبھل جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آ سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیشہ کرتا بھی وہی ہوں جو کسی نے سوچا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال تو تم دیکھ ہی چکے ہوگے۔ دلاور نے غصے سے بھری کاٹدار نظر آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بہت کچھ پاور کرواتی، پھر ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کا گریبان چھوڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا، خود واپسی کے لیے قدم موڑ دیے، جبکہ جورت کا دھیان ایک دم علیزے کی طرف چلا گیا جو ان لوگوں کے درمیان شناسائی کا ایک حوالہ تھی۔ علیزے کہا ہے منصور حسین، تو تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں دھوکہ دیا ہمیں، کیوں؟ جورت پیچھے سے بلند آواز میں چلایا۔ دلاور نے مریم کے قریب پہنچ کر ذرا کی ذرا پلٹ کر جورت کی سمت دیکھا، تو چہرے پر تکلیف اور الجھن کے اثار لیے کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسروں کی لیزے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی لیزے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دلاور نے کافی تلخ اور چپتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے مریم کی طرف اشارہ کرتے اسے کچھ جتایا، اور پھر مزید اسے دیکھے بغیر دوبارہ مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے مریم کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مریم اپنے سامنے کھڑی اس آدمی کی شاندار پرسنالٹی اور اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر اندر ہی تذبذب کا شکار ہو گئی کہ وہ کیا کر انکار کر دے اقرار کر لے۔ آخر بعد میں جو بھی تھا اس کے لیے تو بالکل اجنبی تھا، وہ اتنی آسانی سے کیسے اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ آپ پریشان مت ہو، میری بھی ایک بہن ہے، اس لیے دوسروں کی بہنوں کی عزت کرنا کافی اچھی طرح جانتا ہوں، البتہ میں آپ سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا، اگر آپ جانا چاہیں تو ٹیکسی سے بھی جا سکتے ہیں، میں آپ کو ٹیکسی ہائر کر دیتا ہوں۔ دلاور اس کے لیے اپنی گاڑی کا بیک ڈور کھولتے کھولتے رک گیا، اور مریم اس کی بات پہ سنبھل گئی، اس نے اپنے آپ کو فوراً کمپوز کر لیا۔ نہیں، ٹیکسی کی ضرورت نہیں، اس نے دلاور کو ٹیکسی کرنے سے روک دی، اس کا مطالبہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، اس لیے دلاور نے اسے روکنے کے مفہوم سمجھتے پلٹ کر دوبارہ اپنی گاڑی کا بیک ڈور کھول دیا، اور مریم دھڑکتے دل کے ساتھ حوصلہ بلند کرتی آگے بڑھ کے گاڑی کے اندر بیٹھ کر دلاور نے اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی کا ڈور بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اگلے 2 منٹ میں جودت کے سامنے سے گاڑی نکال لے گی، اور اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی مریم چپ کی چپ رہ گئی۔ آج جو کچھ ہو چکا تھا واقعی بہت غلط اور چپ ہو جانے والا تھا، اس لیے اس کے ذہن کو خاموشی کیا ملی تھی کہ وہ سوچوں نے الگ شور مچا دیا، جس کی وجہ سے اس کے تمام محسوسات بیدار ہو گئے، اور اس کے ہاتھ پر سبز جودت افندی کے ہونٹوں کا لمس انگارے کی طرح دہکنے لگا، جلن دینے لگا، اسے اپنے ہاتھ کی جلد پر کسی تیزاب کسی تکلیف کا احساس ہونے لگا۔
اور اسی احساس کے تحت وہ لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے مسلنے لگی. اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے ہاتھ کی جلد وہاں سے کاٹ کے پھینک دے جہاں اس کے ہونٹوں کا لمس تو لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کا وہ حصہ وہ چکر وہ نقشے سے اذیت دے رہے تھے. وہ اندر جل رہی تھی، کوڑ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پھینچ رہی تھی. اس سارے چکر میں اس کے ذہن سے بھی نکل کے کہ اس وقت ایک اجنبی کی گاڑی میں سوار اور کہاں جا رہی ہے. وہ بے خبری میں تھی اس وقت، مگر اگلے پل دلاور کے موبائل کی رنگ ٹون نے اس کو خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی دیا. یس، دلاور شاہ اسپیکنگ. اس آدمی نے کال ریسیو کرتے اپنا تعارف کروایا اور مریم اس کے تعارف پر ششدر سی رہ گئی. اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس آدمی کو دیکھا جو اپنا تعارف کروانے کے بعد کسی سے بات کر رہا تھا. ایس پی کامران مہندی بات کر رہا ہوں. ایس پی کامران مہندی نے کسی لینڈ لائن نمبر سے کال کی تھی، اس لیے اسے اپنا تعارف کروانا پڑا. او ایس پی صاحب کیسے ہیں آپ؟ دلاور کو ساری توجہ اب ایس پی کامران مہندی کی طرف مبذول ہو چکی تھی. شکر ہے اللہ کا برسٹر صاحب، آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ایس پی کامران مہندی نے بھی کافی فریش لہجے میں جواب دیا. وہی سب کچھ جو آپ کی طرف چل رہا ہے، کام کام اور صرف کام. دلاور نے ہلکے سے کندھے اچکائے. چلے برسٹر صاحب، اچھے کی امید رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی کبھی فرصت دے گا، ہم بھی کام کے علاوہ کچھ اور انجوائے کر لیں گے. ایس پی کامران مہندی نے ٹھنڈی آہ بھری اور دلاور اس کے انداز پر بے ساختہ کہکا لگا کے سنا کہ بیت پہ دنیا قائم ہے، مگر آج تو اس محاورے پر یقین بھی آ گیا کیونکہ ایس پی صاحب اسی محاورے پر قائم ہے. دلاور نے ایس پی کامران مہندی کی بات کو خوب انجوائے کیا. تو پھر اور کیا کریں، دل کو تسلی تو دینی ہے برسٹر صاحب. ایس پی کامران مہندی نے بھی مسکرا کر جواب دیا. خیر یہ تسلیاں تو ہم اپنے آپ کو دیتے ہی رہیں گے. آپ یہ بتائیں آج کیسے یاد کر لیا، کوئی نئی تازہ؟ دلاور نے اس سے اصل بات کے لیے استفسار کیا. نئی تازی یہی ہے کہ ملک حق نواز کی بیل کے لیے کچھ سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں. ملک اسد اللہ اور ملک شرافت علی سے ملاقات کے لیے بھی آئے تھے. میرا پانی بریک آ گیا کہ میں پانی پی لیں دو. ہم پھر سارا دن گھر نہیں دی اور میری طبیعت بھی اتنی ہوئی پڑی ہے خراب، لیکن ابھی میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں. کدھر تھے ہم؟ اور اس کی بیل کی بات بھی ہو رہی تھی. آخر ان کا اپنا اثر و رسوخ بھی بہت ہے، بیل تو وہ کروا ہی لیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس میں میڈیا کو بھی انوالو کر لیں تاکہ مسئلہ جن لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا ان کے سامنے بھی آ جائے اور ملک حق نواز کی بیل ناممکن ہو جائے، ورنہ وہ بہت آسانی سے بچ کے نکل جائے گا. ایس پی کامران مہندی نے اس مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی بتا دیا، جس پر دلاور کے ماتھے پر سلوٹے پڑ گئے، لہجہ بھی بدل گیا. نہیں ایس پی صاحب، ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس ذلیل انسان کو سزا دینے کے لیے مومنہ بی بی کو میڈیا والوں سے ننگے سوالوں کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا. میں اس کو سزا دلواؤں گا تو اپنے طریقے سے، یہ طریقہ میرے معیار کا نہیں. میں اس مظلوم لڑکے کو استعمال نہیں کر سکتا. دلاور نے کافی سختی سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ اس مسئلے کو ایسے حل پر تیار نہیں تھا. وہ مومنہ بی بی کو پوری دنیا کے نظروں کے سامنے نہیں لا سکتا تھا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مگر ایس پی کامران مہندی اس کی اس سوچ کو اتنی جلدی سمجھ نہیں سکا، اس لیے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اور گائز اگر آج ساتھ ساتھ خراٹوں کی آواز آ رہی ہو تو وہ بھی ان کو اگنور کیجیے گا. اس ٹائم سارے سو رہے ہیں، امی میری ساس سو رہی ہیں، بس میں ہی الو مگر جاگ رہی تہاڈی خاطر. لیکن برسٹر صاحب یہ مسئلہ، یہ کیس بھی تو اسی لڑکی کا ہے نا. آپ اسے کون سا کسی اور کیس میں انوالو کریں، اور وہ اس کیس میں انوالو نہیں ہوگی تو کیس مضبوط کیسے ہوگا؟ اگلا حق نواز کی بیل ہوگی تو سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو ہوگا. وہ باپ کو اپنا دشمن، اپنا ٹارگٹ سمجھ رہا ہے، اس کا پہلا حملہ آپ پر ہی ہوگا. ایس پی کامران مہندی بھی اپنی جگہ پہ درست تھا، مگر دلاور کو بھی اپنی منطق تھی. ویسی باتوں کا ذرا کم ہی نوٹس لیتا تھا، کیونکہ اس نے کرنا وہی ہوتا تھا جو اس کی اپنی مرضی ہوتی. اس لیے ادھر ادھر کے مشورے پر دھیان دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اس وقت بھی اس کا ایسا ہی عمل تھا. وہ کسی مشورے پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایس پی صاحب، اس لڑکی پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اسے بے چادر اور بے آبرو کیا گیا. اسی ظلم، زیادتی اور آبرو ریزی سے بلا کر اس نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی، احتجاج بلند کیا، یہاں تک کہ اس انصاف کی خاطر اپنے گھر اور گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا. گھر سے بے گھر ہوگی وہ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی لڑکی کے لیے بے آبرو ہونا اور بے گھر ہونا کتنی بڑی اذیت ہوگی، کتنا بڑا عذاب ہوگا. اس لڑکی نے تو یہ دونوں اذیتیں دیکھی ہیں، دونوں عذاب اٹھائے ہیں. ایسے میں ہی اس کے ساتھ اس احتجاج کو اس کے لیے مشکل بنا دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر کبھی کوئی بھی مظلوم عورت انصاف کے لیے آواز اٹھا سکے گی یا کبھی کسی زیادتی پر احتجاج کر پائے گی؟ نہیں ایس پی صاحب، ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر مظلوم عورت ظلم کو انصاف سے بہتر سمجھنے لگے گی. پھر کبھی کوئی عورت احتجاج نہیں کرے گی، نہ ہی کبھی انصاف کے لیے کوئی آواز اٹھائے گی. اور میں دنیا کو انصاف دلانے والا ایسا نہیں چاہ سکتا میری وجہ سے کوئی انسان انصاف سے محروم رہ جائے اور انصاف کی طلب سے دور ہو جائے. اس لیے آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ میں اس میں اپنے میڈیا سے کوئی ہیلپ لوں گا. بے شک ملک حق نواز بیل کروا کے لاک اپ سے باہر آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کی بیل سے پہلے کیا ہوگا میں اسے دیکھوں گا. اس کی بیل کا پوائنٹ تو میں پہلے روز ہی میرے ذہن میں تھا. وہ لوگ اس کی بیل پہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح کروا سکتے تھے. بہرحال میں کوشش کروں گا اس کی بیل کی اپیل ریجیکٹ ہوتے، اس لیے آپ بھی بے فکر ہیں اور آگے آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے انفارم کیا، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس طرح میرا ساتھ دیں گے بغیر کسی بات کو مائنڈ کیے. کامران مہندی
اس کے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا تھا، اس لیے اسے مزید کچھ بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی، سارا معاملہ اس کے پوائنٹ آف ویو پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے بریسٹر صاحب، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے کریں، کیونکہ آپ اگر بغیر کسی غرض کے ایک مظلوم عورت کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس اچھے کام میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ ہمیشہ ایسے معاملات میں آپ کا ساتھ دیں گے، نبھائیں گے۔ آپ جو بھی کہیں گے ہماری طرف سے آمین ہے۔ ایس پی کامران مہندی نے اسے اپنی طرف سے پوری طرح مطمئن کیا، اور دلاور کو اس کی بات کی خوشی ہوئی کہ چلو کسی اور نے تو اسے جیسا سوچا۔ تھینک یو ایس پی صاحب، تھینک یو سو مچ، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ بہرحال میں اس وقت فون بند کرتا ہوں، مجھے اس وقت کہیں جانا ہے، آپ سے پھر فرصت میں بات ہوگی۔ دلاور نے مریم کے خیال سے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے ایس پی کامران مہندی سے اجازت چاہی، کیونکہ اگر اس نے اس لڑکی سے اسے ٹھکانا بھی تو پوچھنا تھا۔ اوکے بریسٹر صاحب، اللہ حافظ۔ ایس پی کامران مہندی نے جلدی فون بند کیا، اور دلاور فون بند کرتے ہوئے بیک سیٹ پہ بیٹھی حیرت سے گنگ مریم فاروق نیازی کی طرف متوجہ۔ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ کہاں ڈراپ کروں؟ دلاور نے بغیر اس کی طرف دیکھے ذرا نرمی سے پوچھا، اور مریم اس پوچھنے پر ایک بار پھر چونک کر متوجہ ہوئی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ اس نے غیر حاضر دماغ سے دوبارہ استفسار کیا۔ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ کہاں ڈراپ کروں آپ کو؟ دلاور نے دوبارہ دہرایا۔ مریم نے آہستگی سے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دی، کیونکہ وہ جس آدمی کو اجنبی نہ جانے کیسا سمجھ رہی تھی، وہ آدمی اصل اعتماد کے قابل ہوئی تو وہ جانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے بغیر ہلو حجت کے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ دلاور نے ٹھیک 5 منٹ کے بعد گاڑی اس کے مطلوبہ ایڈریس پر جا روکی۔ آگے تنگ گلی ہے؟ آگے گلی تنگ ہے؟ دلاور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آگے گلی تنگ ہے۔ مریم کی آواز دھیمی تھی۔ دلاور نے اب کی بار گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ مریم نیچے اترنے کے لیے دروازے کی سمت ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، دراصل آپ کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ دولت افندی کو کم از کم اتنا اندازہ ہو جائے کہ آپ کی مجھ سے کوئی جان پہچان ضرور ہے، اس لیے وہ آئندہ آپ کو تنگ کرنے اور آپ کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرے، کیونکہ آپ کو نہیں لیکن وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اور اس طرح آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی جان جائے گا، ورنہ میں آپ کو ٹیکسی سے بھی بھیج سکتا تھا، بس اس لیے میں نے آپ کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی۔ دلاور نے اس کے جانے سے پہلے بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھا تاکہ وہ لڑکی سے غلط نہ سمجھے، اس کا ذہن کسی بھی ایسے خیال سے پاک ہو جائے، تاکہ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا اس لڑکی کا ذہن تو اس کا نام سن کر ہی ایسے ویسے خیال سے پاک ہو گیا تھا، وہ اس کے نام سے پہچان لی تھی۔ نہیں سر، آپ ایسا مت سوچیے، آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کر کے مجھ پر احسان کیا، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، ہمیشہ رہوں گی۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ اور رہی بات آپ کے جاننے کی، تو یہ سچ ہے کہ میں بھی آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، کیونکہ آپ پہلے ہی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، میری ماں اور میری بہنیں، اور میں خود آپ کے لیے خدا کے حضور دعا گو ہو چکی ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے بہت سہارے کو، ہمارے اکلوتے بھائی کو ساتھ دیا، ہمیں بے سر و سما ہونے سے بچایا، عدیل عمر نیازی کی ضمانت کروائی، اسے آزادی دلائی، اور عدیل عمر نیازی کی بہن ہونے کے ناطے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ واقعی ایک بہت اچھے انسان ہیں، مجھے آپ سے مل کر اور آپ کو دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا کرے اور آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ مریم نے بھی کھل کے جواب دیا، اور جو دل میں تھا سب کچھ کہہ دیا، جبکہ دوسری طرف دلاور خود بھی اس لڑکی کی بات پر اور اس کے تعارف پر حیران رہ گیا۔ وہ عدیل عمر کی بہن تھی، یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا، جسے جان کر اسے واقعی بہت حیرانی ہوئی۔ اللہ حافظ سر۔ وہ دلاور کو اسی طرح حیران چھوڑ کر گاڑی سے نیچے اتر گئی، اور چند سیکنڈ یوں ہی اس لڑکی کو گلی میں مڑتے پھر دیکھ کر پھر آگے گاڑی بڑھا گیا۔ جاؤ دفع ہو، خزمان کھا جا کے۔ السلام علیکم سر۔ وہ بھی شو روم کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے گاڑی سے نیچے اترائی تھا کہ اچانک عدیل عمر اس کے سامنے آ گیا۔ ارے وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ دلاور نے جواباً خاصی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، جس پر دل کو کافی تسلی ہوئی کہ اس کا موڈ خوشگوار ہے۔ جی اللہ کا احسان، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ میں اتنی بار آفس آیا، مگر ہر بار آپ کی غیر موجودگی کا سن کر مجھے واپس جانا پڑا۔ آج بھی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دے کر چلا ہے کہ شاید آپ آج مایوس نہ لوٹنا پڑے۔ دیکھ لیں آج اللہ نے مایوسی کا منہ دیکھنے سے بچا لیا، آج آپ سے ملاقات ہوئے گی۔ دل سے ملاقات ہو جانے پر خاصی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ دلاور اس کی بات اور اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ مسٹر عدیل، میں تو آپ کو اچھا خاصا سمجھدار سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے تو پہلے قدم پر سمجھداری سے دستبردار ہو گئے، بہت افسوس ہوا ہے جان کر۔ دلاور نے جیسے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دل نے اس کے افسوس پر الجھی ہوئی ناسمجھ نظر سے دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ کیا کیا میں نے جس پر آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تم پوچھو کہ تم نے کیا کیا؟ ارے واہ، کمال کی بات ہے یار، اتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم آفس آ جانا، میں آفس میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا تمہیں بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک آفس میں نہیں تھا، لیکن میرا پارٹنر تو ہے نا، نبیل حیاتی تو میرا پارٹنر ہی نہیں، میرا بھائی بھی ہے اور میرا دوست بھی، اس کے سامنے تم میرا نام ہی لے لیتے تو فوراً تمہیں جاب پر رکھ لیتا۔ اتنے دن مس کر دیے تم نے، آخر کیا فائدہ تھا؟ اتنے دنوں میں تم یہاں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے، مگر سمجھداری سے کام لیتے تب نا۔ دلاور نے اسے جیسے سرزنش کی، جس پر دل کو کافی شرمندگی ہوئی۔ سر مجھے اس طرح منہ اٹھا کے ان کے سامنے جانا اچھا نہیں لگا، کیونکہ میرے پاس نہ سیل فون ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی نمبر کہ میں آپ سے بات ہی کروا دیتا، تاکہ ان کو یقین آ جاتا کہ مجھے آپ نے بھیجا، اور جب میرے پاس ایسا ثبوت ہی نہیں تو مجھے لگا کہ میرا جانا فضول ہے، اس لیے میں باہر سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ عدیل نے اسے اپنی سوچ اور عقل کی بات بتائی، جس پر دلاور ایک بار پھر مسکرا دیا۔ یہ تمہاری سوچ اور تمہاری عقل کی بات ہے نا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم میرے پارٹنر کے پاس سے آتے، وہ اپنے سیل فون سے میرا نمبر ڈائل کر کے مجھ سے ہی پوچھ لیتا کہ میں نے کسی کو بھیجا یا نہیں، تمہارے سیل فون اور نمبر کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی تھی۔
दिलावर के जवाब पर अदील को लाजवाब होना पड़ा, बल्कि ये भी तस्लीम करना पड़ा कि वो वकील से बात करा जिस पर जीतना आसान काम नहीं। सॉरी सर, मैं समझ कर मैं गलती पर था, दिल ने मिला झिझक इतराफ़ किया। अरे नहीं यार, सॉरी की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए तुम्हारी गलती का एहसास दिलाया कि तुमने इतने दिन मिस करके अपना और हमारा नुकसान किया। इतने दिनों में तुम सब कुछ सीख सकते थे, समझ सकते थे, और आज तुम इस वक्त तक मेरा इंतज़ार करने के बजाय अंदर ऑफिस में अपनी सीट पर हो सकते थे। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवा दो अपने पार्टनर नबील हयात से। दिलावर इसका कंधा थप्पा के खुद भी अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। दिल इसके साथ साथ चलता शोरूम के अंदर आ गया। नबील साहब कहाँ हैं? इसने किसी वर्कर से इस्तफसार किया। सर नबील साहब और अब्दुल्ला साहब ऑफिस रूम में, शायद आपका इंतजार करें। इनका वर्कर जवाब देकर वहाँ से हट गया और दिलावर ने दिल को साथ लिया नबील के रूम की तरफ और बाहर रुककर दरवाजे को नॉक किया। यस कम इन, अंदर से नबील की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। दिलावर दरवाजे धकेलता अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है कि आपको भी इस शोरूम का ख्याल आया। नबील ने से देखते खफकी का इजहार कर दिलावर ने इसकी किसी भी खफकी का को नोटिस लिए बगैर अब्दुल्ला से हाथ मिलाने की तरफ ध्यान दिया। लगता है कोई खास मीटिंग हो रही है। दिलावर ने अब्दुल्ला के चेहरे की सिम देखते हुए अंदाजा लगाया। जी जनाब, मीटिंग तो हो ही रही है और इरादा था कि आपको भी इस मीटिंग में शरीक किया जाए, मगर आप जनाब को फुर्सत ही कहाँ कि थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर कोई ज़रूरी मसले डिस्कस कर लें। इसलिए मजबूरी थी ये मीटिंग हमें खुद ही स्टार्ट करना पड़ी। अब्दुल्ला ने इस बात में सर लाते से शिकवा भी किया और अपनी मजबूरी बताई। खैर छोड़ो, ये मसले मसाइल भी डिस्कस होते रहेंगे, तुम इनसे मिलो। ये है अदील उमर नियाजी, हमारे शोरूम के नए मैनेजर। अदील उमर, ये है हमारे जिगर के टुकड़े मलक अब्दुल्ला साहब। इनकी दोस्ती और इनसे यारी की वजह ही हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है, फिर हम ज़िंदगी हमारे लिए वरना ज़िंदगी हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है। दिलावर ने खासा तफसीली तारीफ़ करवाया, जिस पर अब्दुल्ला ने उठकर मुस्कुराते हुए अदील उमर से हाथ मिलाया। और ये रहे इस शोरूम के ओनर, हमारे पार्टनर नबील हयाती। अगर नबील हयात ना होते तो ज़रूर हमारी महबूबा होती, क्योंकि हमें इनसे इतना ही प्यार है जितना किसी इंसान को अपनी महबूबा से होता है। हर तरह से कोशिश की जाती है कि इनका पूरा पूरा ख्याल रखूँ, मगर पता नहीं कामयाब होता मैं हूँ या नहीं। बहरहाल नबील साहब, ये आपके मैनेजर अदील उमर नियाज़ी, इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। खुद ही आपस में सलाम दुआ बढ़ा लें, मुझे रेस्ट दें। दिलावर ने तारीफ़ करवाने के बाद फॉर्मेलिटी निभा रही। नबील को उठकर दिल से हाथ मिलाना पड़ा। कैसे हो यार? बैरिस्टर साहब के मुँह से तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी, यकीन है कि तुम अपना काम अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। नबील ने इसकी तारीफ़ का बरमला इजहार किया, जिस पर दिल ने ज़रा नर्वस होते सर झुका लिया। फिर एक नज़र दिलावर की सिम देकर, सर इनके अल्फाज सिर्फ तारीफ़ नहीं है बल्कि मेरे लिए तो आज़ाज़ है कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा और मुझे इस काबिल समझा, वरना मैं कहाँ और ये कहाँ। अरे यार, हम लोगों के साथ रहना तो ये डायलॉग मैं कहाँ और वो कहाँ नहीं चलेगा। हम लोग तो यारों के यार हैं। वो ज़ात पात ऊँच नीच और ज़रा अमीरी गरीबी का चक्कर हमें नहीं आते। बस हम बंदा देखते हैं और बंदे का दिल देखते हैं। अब्दुल्ला ने बड़े फ्रेंडली अंदाज में दिल को तीनों दोस्तों के मजाज से और ख्यालात से आगा के, जिस पर दिल को वाकई काफ़ी ठारस तसल्ली हुई। थैंक यू सर, ये तो आप लोगों का बड़ापन है, वरना आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते। यहाँ सारा चक्कर ही मेरी गरीबी का चल रहा है। यह दौर नफसा नफसी का दौर है। किसी को किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं और ना ही किसी से किसी को कर्ज है। ऐसे में अगर आप लोग ऐसी सोच रखते हैं तो मैं आप लोगों को दिल से सलाम पेश करता हूँ। अदील ने ज़रा सा सरखम करते हुए जैसे सलाम किया और दिलावर ने इसके कंधे को थपकते हुए से बैठने का इशारा किया। बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। दिलावर खुद भी इसके साथ वाली कुर्सी की सीट के बैठ गया। थैंक यू। अदील शुक्रिया अदा करते बैठ गया। क्या बात है, तुम किस सोच में हो? दिलावर के सवाल का रुख नबील की तरफ था। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा। नबील अपनी सोच से उलझ रहा था। आपने मुझे वहाँ देखा जहाँ आपसे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। अदील पहली नज़र में इसे पहचान गया, इसलिए इसने फ़ौरन नबील की उलझन भी दूर कर दी। ओ अच्छा, तो आप वही हैं जिन्होंने मुझे इस लड़की को अस्पताल ले जाने से मना किया था। नबील को भी याद आ गया। चलो माँ सदके जाए, सारियाँ घूमन घेरियाँ, सारे ये भी जानना निकला है। लो जी, यहाँ तो पुरानी चहन पहचान निकल आई है। अब्दुल्ला और दिलावर हाथ पे हाथ मारते हुए हंस रहे थे। वैसे एक्सीडेंट किस लड़की का हुआ था? अब्दुल्ला ने नबील को शरारती नज़रों से देखते हुए पूछा। अरे यार, मोमना बीबी की बात करें, इसी रोज़ इसका एक्सीडेंट हुआ था। नबील ने फ़ौरन सफाई पेश की। ओह, तो इस एक्सीडेंट की बात हो रही है। अब्दुल्ला और दिलावर दोनों धीमे पड़ गए। तो और क्या, वरना हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारा एक्सीडेंट किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ हम चाहते हो। नबील ने जैसे उदासी से सरदार भरी और दिलावर इसकी सरदार से न जाने के चुप सा हो गया। तुम एक्सीडेंट कहाँ चाहते हो? अब्दुल्ला ने नबील को खासी गहरी दो मानी जांचती हुई नज़रों से देखा, जिस पर नबील ज़रा संभल गया। तेरे घर, तेरी भैन दे नाल उस इधर जवाब जे तेन आ गया ना अगो, फिर अब्दुल्ला साहब तुहानू अगला सवाल नहीं आना। अभी तैयारी में बहुत जल्दी बता दूंगा तुम्हें। नबील ने रिलैक्स अंदाज में कंधे झटके। है वाकई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ दिलावर, ये किसी एक्सीडेंट की तैयारियों में और हमें पता ही नहीं। अब्दुल्ला ने एकदम हैरत और छंबे का इजहार किया, मगर दिलावर ने फिर भी कोई खास नोटिस नहीं किया, बल्कि बात ही बदल गया। तुम एक्सीडेंट को छोड़ो, ये बताओ कि काम की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने? वो डायरेक्ट काम की बात पर है। बस प्रोग्राम वही है जो तुम्हें बताया, हम दोनों कल कराची जा रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर ही पता चलेगा आगे क्या करना है। नबील भी काम की बात की तरफ मतवज्जो हो चुका था। कुछ अंदाज़ा कितने दिन लगेंगे? दिलावर मजीद सवाल पूछ रहा था। फिलहाल तो कुछ अंदाज़ा नहीं यार, इसलिए तो रात को तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट किया, जाने कितना टाइम लग जाए हमें फुर्सत में मिलने में, इसलिए बेहतर है कि हम पहले थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। नबील ने से दावत की वजह बताई। बेहतर है, तुम ये बताओ, मैनेजर की सीट के लिए कुछ इंतजाम करने को कहा था मैंने।
दिलावर ने दिल की सिमत इशारा करते हुए नबील से कुछ इस्तफसार किया। हाँ कर दिया इंतज़ाम, ये लो, नबील ने कहते हुए टेबल का रॉक खोला और एक लिफाफा निकाल के इसके सामने रख दिया। साथ बढ़ाकर दिलावर ने उठा लिया। अदील उमर, तुम आज से इस शोरूम के मैनेजर हो। इस शोरूम के मैनेजर के लिए हमने कुछ सहूलियत फराहम करने का सोचा, क्योंकि इनके बगैर ना हमारा काम चल सकता और ना तुम्हारा, इसलिए सहूलतें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जॉब के हवाले से जो भी ज़रूरी कागजी कार्रवाई रहती है वो भी थोड़ी देर तक कंप्लीट हो जाएगी। पहले तुम ये चेक करो। इसने संजीदगी से कहते हुए लिफाफा अदील के सामने रख दिया। लेकिन सर ये है क्या? अदील लिफाफा उठाने से पहले ज़रा देर के लिए ठहर गया। खुद चेक कर लो, दिलावर ने इशारा किया, और मजबूरन अदील को लिफाफा खुद ही खोलना पड़ा। खोलने के बाद वो हैरान से देखते रह गए, क्योंकि इनकी नज़रों के सामने एक पिन पैक सेलफोन, एक चाबी और कुछ हज़ार के नोटों पर मुश्तमिल रकम थी, जिसकी इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और इसकी नासमझी दूर करने के लिए दिलावर को एक बार फिर बोलना पड़ा। ये तुम्हारे लिए मोबाइल है, तुम आज ही नया नंबर लो और सेल को ऑन करो। इस तरह किसी भी काम के हवाले से तुम हमारे साथ राब्ते में रहोगे, ना तुम्हें मसला होगा ना हमें। और ये बाइक की चाबी है, तुम जब तक इस जॉब पर रहोगे ये बाइक तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी। अगर इस जॉब पर नहीं रहोगे तब भी ये तुम्हारी मलकियत रहेगी। और यह है तुम्हारी पहली एडवांस सैलरी। इसमें कभी पेशी का तुम्हें कोई इतराज़ हो तो तुम बिला झिझक बता सकते हो, क्योंकि ये हर इंसान को अपने राइट के लिए बोलने का पूरा इख्तियार है। बाकी तुम्हारी अपनी कोई डिमांड हो तो वो भी बता दो, हम पूरी कर देंगे, कोशिश करेंगे कि वो डिमांड पूरी हो सके। दिलावर ने इसको पूरी तसल्ली करवाई थी और इसे सब कुछ तफसील से बताया, जिसके बाद दिल के पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं रहे। वो चुप का चुप रह गया। अरे यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम पर कोई एहसान नहीं, बल्कि ये सब तो तुम्हारी जॉब का एक हिस्सा है। हाँ, तुम अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन भी हो सकती है। अब की बार नबील ने मदाखलत की और दिल हकीकतन दिलावर शाह के सामने इसका दिल से मशकूर हुआ। हालांकि दिल नहीं जानता था कि दिलावर शाह इस वक्त इसकी इज्जत इसकी बहन को भी हिफाजत कर पहुँचा के आया। इसका मतलब था कि वो इस पर एक और एहसान करके है, मगर दिलावर शाह ऐसा नहीं था कि इसे इसके एहसान के मतलब भी बताता। बस जो बात ढुकी छुपी थी वही अच्छी थी, वरना हो सकता है कि अदील अपनी बहन पर घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगा देता। लिहाजा बेहतर था कि दिल को ना ही बताया जाता, और इसने ऐसा ही किया था। अलबत्ता इन लोगों की बात और कारोबारी मसले मसाइल काफ़ी देर तक चलते रहे, क्योंकि इन लोगों ने काम के सिलसिले में कराची जाना था, इसलिए बेहतर था सब कुछ पहले ही तय कर लिया जाता। चलो फिर करी जो बैठे थे असीर चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? इसरार अफंदी तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटे तो सरबत बेगम सामने आ खड़ी हुई। ऑफिस और कहाँ? इन्होंने ताज्जुब से जवाब दिया। और अस्पताल भी जाएंगे? इनका अगला सवाल सामने है। जाहिर है भाई, अस्पताल भी जाना है। वो लापरवाही से बोले। ठीक है फिर, अगर अस्पताल जाएंगे तो अपने साथ ज़्यादा से कहीं का ज़रा घर का भी चक्कर लगा ले। हमारे लिए तो वो भी वैसे ही है जैसे अमेरिका में बैठा हुआ है, किसी और का तो इसे ख्याल ही नहीं होता, सवाई भाई साहब की फैमिली के। सरबत बेगम ने बरमला अपनी खफकी का इजहार किया और इशारबंदी समझ के वाजर की बात करी। आ जाएगा बस भाई साहब भी 2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, दानियाल भी तो है ना, इतने दिनों से भाग दौड़ कर है। इशारबंदी ने बीवी को रिलैक्स करना चाहा। पता है, सब पता है वो इतनी भाग दौड़ क्यों करता है, ये भी जानती हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस अपने बेटे की बात करी, कोई इतनी भाग दौड़ क्यों करे? अगर इसे क्या मतलब है भला? जितना भाई साहब के साथ इसका रिश्ता, इतना बाकी सबका भी तो है ना। इसे इनकी इतनी फिक्र है, इतनी परवाह ही नहीं है। सरबत बेगम खासी बरहम हो रही थी। इशारबंदी इनके तेवर देखकर जज्बत से हो गई। कब इनसे क्या कहें और क्या ना कहें। लेकिन खैर जो भी है, जैसे ही भाई साहब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, मैं फ़ौरन ही हाज़िर कोमल के रिश्ते का ऐलान कर दूंगी और कुछ अर्से में शादी भी कर देंगे। आखिर और कितना इंतज़ार करवाना बच्चों को? यही तो उम्र होती है हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने की। आपको ना सही, लेकिन मुझे तो बहुत फिक्र है आपकी इसकी। आखिर सब बहन भाइयों से और कज़न से बड़ा है। बस ये काम अब हो ही जाना चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से पक्का इरादा बांध रखा था, जो कि साराबंदी को कुछ मुनासिब नहीं लगा, जिसका इन्होंने इजहार भी कर दिया। वैसे हद हो गई बीबी, एक औलाद तो तेरे को सामने नहीं जानती, एक ब्याह पीछे पई तो दूजा भी तो देख ला, दूजी भी तो तेरी औलाद है। देखो सरबत, तुम जो चीज़ चाहे करो, मगर अभी नहीं। अभी इन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं कहना और करना हमारी खुद गर्जी होगी, जो कि मुझे पसंद नहीं। ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। भाई साहब कुछ बेहतर होंगे तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हम कोमल और आज़ा की शादी इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से करेंगे, बस थोड़ा और सब्र कर लो। भाई साहब ने हमेशा हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी ज़िंदगियाँ संवार दी, हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बना दी, तो क्या हम इनके लिए इतना सब नहीं कर सकते? क्या हमसे ज़रा सा इंतज़ार भी नहीं हो सकता? इशारफंदी ने ज़रा संजीदगी से समझाने की कोशिश की। आखिर में सवाल करते बात इन पर छोड़ दी। इसके बाद सरबत बेगम ज़रा देर के लिए खामोश होगी। सरबत आंटी, वो कोमल अचानक कुछ कहती हुई दरवाजे धकेल के अंदर दाखिल हुई, लेकिन इन दोनों को बड़े संजीदा मूड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े देखकर वहीं की वहीं रुक गई। आई एम सॉरी, मैं समझी कि आंटी की कहनी होगी। कोमल बेसाख्ता माजरत करते पलट रही थी। ठहरो बेटा, इशारफंदी ने से रोक लिया। जी अंकल। कोमल के कदम रुक गए। तुम अपनी आंटी से बात कर लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ब्रीफ केस उठाकर कोमल का सर थपकते बाहर निकल गई। कोमल इन दोनों के चेहरे के तासुरात देखती रह गई। मैंने तो जहर ही बड़ी लग दी जुर्दे ने इल्ज़ाम तराशी की थी। क्या बात है आंटी, क्या हुआ आप लोगों को? कोई मसला है क्या? कोमल सरबत बेगम के करीब चलिए। नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। वह नफ़ी में सहलाते वहाँ से हट के अपने बेड पर बैठ गई, लेकिन कोमल को पता था ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है जो आंटी के मूड पर अच्छी नहीं साबित हुई, वरना इसकी तरह वो चुप नहीं रह सकती। क्या आप बताना नहीं चाहती?
اس نے پھر قریدنے کی کوشش کی. میں چھپانا بھی نہیں چاہتی بیٹا، مگر جب تک کوئی بات فائنل نہ ہو جائے تب تک کچھ کہنا ہی فضول ہے. وہ کافی عجیب سے انداز میں بولی تھی. کیا بات فائنل نہ ہو جائے؟ کومل کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر بات کیا ہوئی، کیونکہ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ان دونوں میاں بیوی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے صاف ظاہر ہوتا تھا کسی کے متعلق کوئی بات ہو رہی تھی. لڑکی کی طرح ایسا ہی تھا، بات اسی کے متعلق ہو رہی تھی، اس لیے اس کا تجسس بھی ایک فطری عمل تھا. اس نے قریدنا ہی تھا. تمہارے اور آذر کے رشتے کی بات. سروت بیگم نے پردہ اٹھائی دیا. کیا رشتے کی بات؟ کومل کو اپنی سماعتوں پہ جیسے یقین نہیں ہے. ہاں میں چاہتی ہوں جلد سے جلد تمہاری اور آذر کی انگیجمنٹ ہو جائے، پھر کچھ عرصے بعد ہم لوگ شادی بھی کر دیں گے. آپ سچ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ کومل کے چہرے پہ تو خوشیوں کے ہزار رنگ بکھر کے اس پر تو جیسے شادی مر کسی کیفیت تاری ہوگی. ہاں بیٹا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے مذاق کرنے کی، مگر تمہارے انکل کہتے تھوڑا صبر کر لو. بھائی صاحب کو ٹھیک ہونے دو، پھر جو چاہے کر لینا، ابھی ایسا کچھ کرنا مناسب نہیں، بس اس لیے چپ ہوگی. وہ آخر میں دھیمے لہجے میں بولی، لیکن فی الحال کومل کی ریتی خوشی بھی کافی تھی کہ اس کے اور آذر افندی کے رشتے کی بات تو چل نکلی نا، اور ابھی امید تھی کہ یہ بات ہو کر ہی رہے گی، اس لیے اسے ایک دم عجیب سے سرشاری کا احساس ہو. اوکے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ڈیڈ کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے، بس چند دن میں کیا فرق پڑتا ہے، آپ انتظار کر لیں. کومل نے بڑے سکون اور بڑی شانتی سے انہیں مشورہ دیا. وہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میری بڑی بہو تو تم ہی بنو گی، بھلا تمہارے علاوہ کوئی اور اچھی لگ سکتی ہے میرے شہزادے کے ساتھ؟ انہوں نے پاس بیٹھی کومل کا چہرہ تھام کے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اور کومل کی بے ساختہ نظریں جھکی. اس کے دل میں ایک عجیب سے ہلچل ہونے لگی. آج تک جو کچھ وہ چاہتی تھی وہی ہونے والا تھا، اس لیے اسے اور کیا چاہیے تھا، بھلا خواب سچ ہونے لگے تھے. ویسے میں تو کہنی سب تو پہلے کومل بی بی سروت بیگم نے چک کے باہر مارے کرو جا خسمن کا تو میرے لے آئی سی نا. جودت آزاد کافی دیر سے جودت کو اسپتال کے وزٹنگ روم کے صوفے پر مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر آزر کو خاصی تشویش بھی ہوئی، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ ٹک کر بیٹھنے والے نہیں تھا. اگر بیٹھ ہی گیا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، اس لیے آزر اس کے قریب چلا ہے. اسے مخاطب بھی کیا، لیکن جودت پھر بھی متوجہ نہیں ہوا. جودت میں تم سے مخاطب ہوں، کیا ہوا تمہیں، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ آزر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ ہوتے ہوئے خوش بھی اس کے برابری بیٹھ گیا، جس پر جودت کو متوجہ ہونا ہی پڑا. بس ایسی طبیعت کچھ فریش نہیں. جودت عجیب کشمکش کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، ذہن طرح طرح کی سوچوں میں الجھ رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ اس کے ذہن پر صرف اور صرف منصور حسین سوار تھا. وہ اس وقت سے لے کر اب تک صرف اسی کے متعلق سوچے جا رہا تھا. ساتھ ساتھ سب کا بھی شکار تھا کہ باقی سب کو منصور حسین کے متعلق بتائے یا نہ بتائے، کیونکہ یہاں کی سچویشن بھی ایسی تھی کہ یہاں کوئی بات کرنا بھی نئے سرے سے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کے مترادف تھا. لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ چپ ہی رہے، مگر جو اندر ابال اٹھ رہے تھے وہ چپ بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. منصور حسین کو دیکھ کر ضبط کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. طبیعت خراب ہے کیا؟ آذر سے بغور دیکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا تھا. نہیں خراب نہیں ہے، بس فریش نہیں ہے، ذہن کچھ اپسیٹ سا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. جورت کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ خاصا پریشان الجھا ہوا، جس پر آذر کو مزید تشویش ہوئی. صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا، کیوں اتنے اپسیٹ ہو رہے ہو؟ اب تو آذر کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی. کوئی خاص بات نہیں ہے بھائی، آپ پریشان نہ ہو، ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے جس پر اتنا پریشان ہوا جائے. اتنے آذر کو ٹالنے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ ہے تو صحیح نا؟ آذر جھنجھلا گیا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو کہ کوئی مسئلہ، مگر جب مناسب ہوا تب بتا دوں گا. جورت فی الحال آذر کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے نہ بتانے پر آذر کی تشویش اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ اس نے جورت کو اس کا الجھے ہوئے متفکر کے انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ آذر بس اسی نتیجے پر پہنچا کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کر نہیں. اب کی بار اس نے خاصا مختصر سا جواب دیا. جورت آذر نے ذرا غصے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی سمت دیکھنے پر مجبور کیا، مگر جورت اس کی سمت دیکھنے کی بجائے تکلیف سے آہ کر کے رہ گیا، کیونکہ جہاں سے آذر نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا وہیں پہ اس کو چوٹ لگی تھی. اور جورت اس چوٹ پر بینڈیج بھی کروا کے آیا تھا، مگر تکلیف تو ہنوز تھی، جس کو وہ ضبط کے صرف اور صرف منصور حسین کو سوچتے جا رہا تھا. لیکن اب اس تکلیف سے بھی پردہ اٹھ گیا. آذر نے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز سے چونکتے ہوئے اس کے بازو کو ایک بار پھر چھو کر ٹٹولا. جورت کو پھر تکلیف ہوئی. یہ سب کیا ہے جورت، کیا ہوا تمہیں؟ آذر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے بھائی، بس میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بائک سے گرنے کی وجہ سے چوٹیں آئی ہیں، مگر اللہ کا شکر کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، کافی بچت ہوگی. جورت نے پھر بھی اسے تسلی دی. صرف ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ اور بھی؟ آذر اسے ہر طرح سے کرید رہا تھا. نہیں اور کچھ نہیں ہوا، بس ایکسیڈنٹ ہی ہوا. جورت اسے مطمئن نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کیونکہ آذر کو ماننے کو تیاری نہیں تھا کہ جورت ذرا سے ایکسیڈنٹ اور ذرا سی چوٹ پر اتنا اپسیٹ سا بیٹھا. اسے یقین تھا ضرور کوئی اور وجہ جس سے اتنا ڈسٹرب لگ رہا. آذر بیٹا تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں ڈاکٹرز اندر بلا رہے ہیں. آسیہ افندی آذر کو ڈھونڈتی ہوئی وزٹنگ روم میں آئی، اور آذر ان کے بتانے پر ایک نظر جورت کو دیکھتا وہاں سے اٹھ گیا. خیر جو بھی ہے، تم اس وقت گھر جاؤ، باقی بات بعد میں ہوگی. اس نے جورت کا کندھا تھپک سے وہاں سے جانے کا خود آسیہ افندی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ضرور ڈیڈ کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہوں گی. جب بھی ڈاکٹر نے اسے خاص طور پر بلایا، اس لیے اس نے آسیہ افندی کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے روم میں جانے سے منع کر دیا اور اکیلا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا. آسیہ افندی باہر کی باہر کھڑی رہ گئی. انہیں پتہ تھا کہ آذر نے ساتھ آنے سے کیوں منع کیا. چلے. وہ کافی بچے بچے سے انداز میں تیار ہو کر نیچے اور ڈرائنگ روم میں دائیں بائیں ٹہلتی بطول شاہ کو چلنے کا سگنل دیا. چلو. انہوں نے ایک نظر ٹھہر کے اسے سرتا پا گہری نظر سے دیکھا، پھر اس کی ہاں میں ہاں ملائی.
اور دلاور ان کی طرف سے جواب ملتے باہر کی سمت قدم بڑھا چکا تھا۔ پھر گاڑی نکالنے تک وہ دونوں ماں بیٹا خاموشی رہے، لیکن آخر کب تک بطول شاہ کی اس کی خاموشی برداشت کر سکتی تھی؟ انہوں نے کچھ تو بولنے تھا۔ کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں؟ انہوں نے دلاور کی سمت گردن موڑتے ہوئے استفسار کیا۔ تو اور کیا کروں؟ دلاور نے الٹا ان سے پوچھ لیا۔ تو جو میں نے کیا وہ کرو۔ بطول شاہ بھی جواباً نپتولے سے انداز میں بولی۔ کر تو رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، چپ چاپ سب کر رہا ہوں۔ دلاور آج نبیل کی دعوت پر جاتے ہوئے خوش نہیں ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے ذہن میں صبح سے نبیل کے الفاظ گونج رہے تھے اور دلاور صبح سے اس دعوت اور دلداری کے گھیراؤ میں پھنسا ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے دن میں ہزاروں کام نپٹائی، سب سے بات چیت بھی کی، مگر پھر بھی اس کے دماغ میں وہی دعوت اور دلداری والا قصہ سوار ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی ذہن کی سکرین پر یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ تم سمجھ نہیں رہے۔ بطول شاہ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں اماں، پہلے مجھے زہر کا ایک پیالہ تو پی لینے دیں، دوسرے کی باری تو بعد میں آئے گی نا، اور پتہ نہیں تب تک یہ سینے میں چھپا کافر زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ دلاور نے خفگی اور افسردگی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، اور بطول شاہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی رہ گئی۔ کیا مطلب تمہارا؟ فیصلہ تو تم پہلے کر چکے ہو، اب زہر پینے نہ پینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ اس کا منہ دیکھتے ہوئے الجھ پڑی تھی کہ ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک انسان زہر پینے کا فیصلہ کر چکا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے زہر پیتے ہوئے تکلیف بھی نہیں ہوگی؟ دلاور نے خاصے تلخ سے انداز میں سوال کیا۔ تکلیف تو اس انسان کو اسی وقت ہوتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا زہر پینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب فیصلہ کر لیتے تو پھر بعد میں تکلیف کیسی؟ مجھے دیکھو کتنے فیصلے کی زندگی میں، مگر جب کر لیے پھر نہ درد نہ تکلیف اور نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ زندگی میں ایسا کرو گے کبھی کسی بات پر اور کسی کام میں مایوسی نہیں ہوگی اور ہمیشہ ثابت قدم رہوگے۔ میں تم سے ایسی امید رکھتی ہوں۔ بطول شاہ اسے اپنے جیسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نہیں سمجھیں گی اماں کہ دل کے معاملے میں دل کے فیصلے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ دلاور کا لہجہ جیسے تلخی سے رس رہا تھا۔ دکھ کی چاشنی اس کے ایک لفظ سے محسوس ہو رہی تھی۔ صرف دل کے معاملے اور دل کے فیصلے پیچیدہ نہیں ہوتے، مگر انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ تم کو بھی کرنا پڑیں گے، بس سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ بطول شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے سے اس کے کندھے دبایا تھا، جیسے اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی ہو۔ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ زری کو چھوڑ دیا تو سمجھ لے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج میں نبیل کی دعوت میں زری کو چھوڑنے تو جا رہا ہوں، اور نبیل کی دعوت میں زندگی بھر بھول نہیں سکوں گا، دل پہ لکھی رہے گی۔ دلاور کا لب و لہجہ بھی دلاور کا نہیں لگ رہا تھا۔ بطول شاہ اس کی کیفیت دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اتنے میں اس نے نبیل کے گھر کے سامنے گاڑی کو بریک لگا دی۔ جی تو گائز، ہماری یہاں پہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ عبدالہادی بٹ ویری نائس، 100%۔ تھینک یو ویری مچ عبدالہادی بٹ۔ اب سارا دیر اچھی تھی لیکن الیزا کے ساتھ بہت برا ہوا، وہ ایسے سلوک کی مستحق نہیں تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابصار حیدر، میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ابصار حیدر۔ خدیجہ نصیب حیدر، اف اریج ڈیئر، بس صبر ختم ہو رہا ہے میرا یار، کب سے پاسٹ کے بارے میں پتہ چلے گا اور کب سب اینڈ کی طرف جائے گا؟ آپ کا قصور نہیں، آپ تو 2 آورس کے اوپر کی اپی دیتی ہیں، بٹ رائٹر نے بہت ایکسٹرا اور کچھ بیکار کی چیزوں میں ناول کو لمبا کھینچا ہے۔ اس ایپی میں تو بہت ہی زیادہ سٹوری سی ہٹ کے باتیں تھی، اسپیشلی اس پولیس اور دلاور شاہ کی سب فضول بیکار کی ڈائلاگ بازیوں میں سٹوری کھینچی جا رہی تھی۔ بس میرا تو اب صبر جواب دے رہا ہے۔ ڈر بھی ہے کہ آپ ناول ایسے ہی نہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ نہیں، انشاءاللہ ناول نہیں چھوڑ کے جاتی۔ دیکھیں آپ لوگ کے لیے اتنی لانگ کس سے ریکارڈ کر رہی ہوں، جتنا میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا نا ابھی میں اتنا ہی کر رہی ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ اینڈ ہو جائے گا، اللہ خیر رکھے۔ باقی صحیح کہا آپ نے خدیجہ، باقی کچھ چیزیں کافی ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں۔ ابوبکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابوبکر شوال، تھینک یو خدیجہ۔ الطاف احمد، بہت اچھا ناول تھا، اوپر سے آپ کے کمنٹ الگ ہی لیول کا مزہ دیتے ہیں۔ چلو عثمان نے معافی تو مانگی۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ سعدیہ، میرا یہ پہلا میسیج ہے، میں صرف آپ کے ناول سنتی ہوں بس۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر سعدیہ۔ مجھے یقین ہے آپ آگے بھی کمنٹ کرتی رہیں گی اور مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہیں گی۔ سعدیہ، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز عمیر احمد کا ناول ایمان امید اور محبت کر دیں پلیز۔ سعدیہ، پرمیشن ایشو ہے، میرے کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ مزمل عرفان، کتنی ایپیسوڈ رہتی ہیں؟ 4 سے 5 مزید رہتی ہیں۔ مطلب ناول کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ہم ناول کے 3 حصے پڑھ چکے ہیں، آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ ربیہ خان، حسین کو کیا پتہ اس کی بیٹی کون ہے اور کیسے خیال رکھے گا؟ یہ تو آگے جا کے آپ کو جب ناول ریڈ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا ربیہ۔ خدیجہ نصیب حیدر، نائس ایپی، تھینک یو ویری مچ خدیجہ۔ ربیہ خان، شکست دل ریڈ کیجیے، کس رائٹر کا؟ تعمیر، وعلیکم السلام پیاری اپی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
ناول دن بدن پیارا ہوتا جا رہا ہے. مجھے دلاور کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ جو کہ وقار بندی نے کیا اس میں بیچاری لیزا کی کیا غلطی. لیکن کہتے ہیں نا کہ والدین کا کیا بچوں کے آگے آتا ہے. اور جب دلاور زاری کی طرف دیکھتے ہیں نا تو اس کے لیے کچھ فیل کرتے ہیں. تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں. مجھے اس کی جوڑی صرف اور صرف لیزا کے ساتھ اچھی لگتی ہے. بیچارہ دل کو ایسے ریسٹ کیا پولیس نے. ناول بہت ہی اچھا ہے, مزہ آیا سن کر. تھینک یو ویری مچ تعمیر. بس اب دیکھتے ہیں کہانی کس موڑ پہ کروٹ لیتی ہے. تعمیر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ مجھے پہلے پتہ تھا دلاور شاہی منصور حسین ہے. مجھے تب پتہ چلا جب نبیل اور دلاور دونوں گاڑی شو روم میں گئے تھے. پھر وہاں دلاور نے بلیک مرسڈیز دیکھی تھی اور پھر وہی کار علیزہ کے پاس تھی, تب پتہ چلا تھا. لیکن دلاور اب اس کے ساتھ برا نہ کرے. اوورال ایپیسوڈ بہت ہی مست ہے, مزہ آ گیا سن کر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. زینب ہر شام بہت اچھا ناول ہے. دلاور کس کا ہوگا؟ ذریعہ لیزا کا. کچھ تو ہنٹ دے, کمنٹ ضرور پڑھے. کمنٹ تو میں نے آپ کا ضرور پڑھ لیا, لیکن لیٹ سی کس کا ہوگا دلاور. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ آج والی قسط کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کا ہوگا؟ محسن تانیہ طاہر کے ناول نریٹ کر دیں پلیز, ہمبل ریکویسٹ. جی انشاءاللہ ان کے بھی مزید ریڈ کریں گے. ان کے آلریڈی بھی کافی کیے ہوئے ہیں. عامر اچھا ناول ہے. تھینک یو ویری مچ عامر. توربینہ توفیق نے ہارٹ بھیجے ہیں. تھینک یو توربینہ. عامر اچھا ناول ہے. دعا کے علاوہ باقی سب تو بہت اچھے تھے. دعا کو صحیح ڈانٹ پڑی آپ سے. ویسے بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے. صحیح بات ہے. تھینک یو عامر, صحیح کہا آپ نے. نیشی ڈنگر جی. الطاف احمد نائس ناول. تھینک یو الطاف احمد. اب سارا رہتا ہے جو لوگ انتقام لیتے ہیں سکون تو پھر بھی نہیں ملتا ان کو. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن بس وہی ہے نا, معاف کرنا بھی آسان نہیں ہے. معاف کرنے والے کا درجہ ہے بھی نہیں اتنا زیادہ اللہ پاک نے دیا ہے. معاف کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. تھینک یو ابصار حیدر. ابوبکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابوبکر شوال. الطاف احمد 2 دن میں ہی سارا ناول سن لے. کچھ دن کچھ زیادہ بیزی چل رہے تھے, ٹائم ہی نہیں ملا تھا. بہت طبیعت خراب ہے پر پورا ٹائم ہے میرے پاس. اللہ پاک آپ کو شفا دے. آپ سنیں ناول. تھینک یو الطاف احمد. KA51 عشرے KT ناول نیم ابھی پلیز, پھر میں نے پڑھنا ہے. MBBS فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, پیپر ہے, ناول کمپلیٹ کر کے پڑھنا ہے. ناول لانگ ہے ڈیئر. اگر آپ کے پیپر نزدیک ہے تو پھر آپ پیپر اپنے دے لیں. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. بیسٹ آف لک. باقی ناول کا نیم بس کچھ دنوں میں ریویل ہو جائے گا. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسی لگی آج کی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے.